الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال عز وجل كما ورد في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ میری اس مرتبہ کی آمد چونکہ مشکوک تھی، اس لیے کہ اخباری اطلاع کے ذریعے تو یہ معلوم ہوا تھا کہ میری سندھ میں آمد پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن چونکہ مجھے کوئی نوٹس سرو نہیں ہوا تھا، لہذا میں سوچتا رہا کہ اگر آخر وقت تک کوئی نوٹس سرو نہ ہوا تو میں چلا جاؤں گا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ محض اخباری اطلاع جو ہے وہ میرے لیے لازم نہیں ہے کہ میں اس کی پابندی کروں۔ اسی وجہ سے پھر اشتہار نہیں دیا جا سکا، اور معلوم تھا کہ حاضری بھی پھر اس کا منطقی نتیجہ ہے کم ہوگی، اسی لیے 11:30 کی بجائے پروگرام پھر 12 بجے کا رکھا گیا۔ بہرحال آپ میں سے جن حضرات کی نگاہ سے آج کی اخباری اطلاع گزر چکی ہے تو جہاں تک موضوع کا تعلق ہے وہ ان کے علم میں ہے۔ اسلام میں جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا کیا مقام ہے، اور اس میں اضافہ کر لیجئے مسئلہ ملکیت زمین۔ ویسے تو یہ موضوع اپنی جگہ پر فی نفسہ ہی بہت اہم ہے، لیکن آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اس کی اہمیت دہ چند ہے، 10 گنا بلکہ 100 گنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ذی شعور پاکستانی کو یہ معلوم ہے کہ ہماری سیاسی جو زندگی ہے اس میں جو اختلال ہے اس کا اصل سبب یہاں کا زمینداری نظام اور جاگیرداری نظام ہے۔ یہاں کے وڈیرے جو ہیں، قوانین سرحد کے، سندھ کے وڈیرے، پنجاب کے جاگیردار، بلوچستان کے جو سردار ہیں قبیلوں کے، ان لوگوں کے لیے اس ملک کی سیاست جو ہے وہ میوزیکل چیئرز گیم کی حیثیت رکھتی ہے، ایک مشغلہ ہے، اس لیے کہ ووٹ ان کے انگوٹھے تلے ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک جتوئی کی جگہ دوسرا جتوئی آ جائے اور ایک مزاری کی جگہ دوسرا مزاری آ جائے، لیکن یہ کہ اپنے اپنے علاقے ہیں، ان کی تو حکومتیں ہیں، ان کی ریاستیں ہیں، وہاں ظاہر بات ہے کہ آپ اچھے سے اچھا الیکشن کرا لیں، بہتر سے بہتر اس کا انتظام کر لیں، غیر جانبداری انتہائی ہو جائے، انتہائی ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، آئیں گے وہی۔ فرق پڑے گا تو صرف کچھ شہروں میں، بڑے شہروں میں کہ جہاں جاگیرداروں کا، زمینداروں کا ہولڈ نہیں ہوتا، بعض دوسرے عوامل ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمارے ووٹرز جو ہیں ان کی
کم سے کم 80% تعداد جو ہے وہ جاگیرداروں، وڈیروں، خوانین اور قبائلی سرداروں کے انگوٹھے تلے، لہذا کوئی سیاسی تبدیلی یہاں آ نہیں سکتی۔ پھر یہ لوگ جو ہے اتنے مؤثر ہیں، زرعی انکم ٹیکس دینے کو تیار نہیں۔ ایک ملازم بیچارہ جو ہے 17 گریڈ کا کوئی ملازم ہے، اس نے نہ معلوم کتنی محنت کی ہے، مشقت کی ہے، ایم اے کیا ہے، ایم ایس سی کیا، کہیں لیکچرر لگا ہے، اس کی تنخواہ سے تو آن سورس انکم ٹیکس کٹ جائے گا، لیکن یہ بڑی بڑی زمینوں کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں۔ ظاہر بات ہے سیاسی طاقت ان کے پاس ہے، ٹیکسیشن جب بھی فیصلے ہوں گے اصل اختیار ان کے پاس۔ اب ذرا سا چونکہ ورلڈ بینک کا دباؤ ہے، چونکہ ہماری حکومت سے اوپر ایک اور حکومت ہے اس وقت، اور وہ ورلڈ بینک کی حکومت ہے، ہماری حکومت تو ان کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہے اس وقت۔ اب آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا دباؤ ہے کہ لگاؤ ضرور، تو آپ نے دیکھا ہوگا آج ہی کے اخبار میں کہ زمیندار اپنی اب آرگنائزیشن کر رہے ہیں، اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں تاکہ ٹیکسیشن کے اس طرح کے کسی موو کی مخالفت کی جا سکے، رجسٹ کیا جا سکے۔ تو اس ملک کے اندر سیاسی اعتبار سے کوئی بہتری کی صورت ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ جاگیرداری کا نظام ختم نہ ہو۔ اس حوالے سے میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے لیے یہ مسئلہ 10 گنا نہیں 100 گنا زیادہ ہے، اور اس کے ضمن میں بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ کس طریقے سے ایک خاص طرز فکر جو ہمارے ہاں ہے فقہی، اس کے نتیجے میں زرعی اصلاحات کا آئندہ دروازہ مستقلاً بند کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال میں بعد میں آپ سے عرض کروں گا۔ بہرحال اس موضوع پر مجھے گفتگو کا اب جو ان دنوں میں نے اس کو موضوع بنایا ہے اس کا ایک خاص سبب بن گیا۔ سبب یہ تھا کہ لاہور کی جو ثقافتی زندگی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہر سال جو یوم اقبال ہوتا ہے وہ وہاں کا ایک ثقافتی ایک فنکشن ہے، اور وہ سیاسی بھی اہمیت اس کی ہوتی ہے۔ اس مرتبہ خصوصیت کے ساتھ مجھے بہت تاکید کے ساتھ مجھے دعوت دی گئی، لیکن وہ ہو رہا تھا ان دنوں میں کہ جن دنوں ہمارا تربیت گاہ کا جو ملتزم تربیت گاہ ہماری رفقا کی لاہور میں ہو رہی تھی، وہ 21 اپریل جو ہے ہوتا ہے، وہ اس میں نے معذرت کر لی۔ اب اس کی کسی وجہ سے وہ حکومت کی طرف سے ہوئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے یہ تو ایک کنٹروورشیل بات ہے، لیکن یہ کہ اسے پوسٹ پون کرنا پڑا 26 اپریل پر، تو اب دوبارہ ان کی طرف سے دعوت آئی تو میرے پاس عذر بھی نہیں تھا، تو میں اس میں شریک ہوا، اور اس میں جو میں نے تقریر کی الحمدللہ کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے طبیعت میں انشراح ہوتا ہے خاص، کبھی آدمی اپنے آپ کو مجبوراً مار باندھ کر تقریر کر رہا ہوتا ہے کہ اب اعلان ہوا ہے، طبیعت تو آمادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگ آئے ہیں تو بات کرنی ہے، تو یہ منشت نشاط کی کیفیت اور کچھ قبض کی کیفیت یہ انسانوں کے اندر آتی رہتی ہے۔ اس وقت کچھ نشاط کی کیفیت تھی تو تقریر بھی اچھی ہو گئی، اللہ کا شکر ہے، اس کا چرچا ہوا کافی۔ اس کا ایک خاص نقطہ جو تھا جو میں نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ علامہ اقبال کے بارے میں مفکر پاکستان، مصور پاکستان، یہ الفاظ تو سبھی استعمال کرتے، میں نے بھی استعمال کیے، لیکن میں آج ایک نیا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مبشر پاکستان، اس لیے کہ انہوں نے 17 سال پہلے پیشین گوئی کی تھی، اور وہ تجویز نہیں تھی۔ پاکستان کا ریزولوشن تو 47 میں پاس ہو رہا ہے، پاکستان وجود میں آ رہا ہے 47 میں۔ پاکستان ریزولوشن سے 10 سال پہلے 30 میں جو خطبہ آباد تھا علامہ اقبال کا، اس میں انہوں نے پیشین گوئی کی تھی، اور بڑے یقین کے ساتھ۔ انگریزی کا لفظ ہے ڈیسٹنی، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے، اٹل ہے اللہ کی تقدیر کے ہو کر رہے گا۔ وہ کیا ہو کر رہے گا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ یہ ایک پروفیسی تھی، ایک پیشن گوئی تھی، لیکن بڑی کنوکشن کے ساتھ تھی، بڑے یقین کے ساتھ تھی۔ لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے بات کہی تھی، اب اس کے حوالے سے میں نے ایک مسئلہ جو ہے وہ شروع کیا کہ علامہ اقبال نے جہاں یہ پیشین گوئی کی تھی اس پاکستان کے قیام کی، بغیر پاکستان کا لفظ استعمال کیے ہوئے، نہ اس وقت کوئی تصور تھا اس کا، ساتھ ہی ایک بات یہ کہی تھی کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے ہیں دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم میں،
لفظ استعمال کیا بڑا سخت، بڑا اریاں لفظ. بہت سے مسلمانوں کو تو ناپسند بھی ہوگا کہ دور بنو امیہ ہے، دور بنو عباس ہے، اسے عرب امپیریلزم کہا انہوں نے. یہ شہنشاہیت تھی عربوں کی. تو عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کی تعلیمات مسخ ہوئیں یا اس پر کچھ پردے پڑ گئے. ان پردوں کو ہٹا کر اسلام کی صحیح تعلیمات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. میں نے کہا اس پر بھی تو زور دیجئے نا. علامہ اقبال کی اس بات میں تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ انہوں نے قیام پاکستان کی پیشن گوئی کی، لیکن اس میں ان کی توقع کیا تھی، امید کیا تھی، اس میں خواہش کیا تھی، آرزو کیا تھی، وہ تو یہ ہوئی. اور اس کے معنی کیا ہوئے؟ عرب امپیریلزم سے پہلے دور ہے خلافت راشدہ کا، جو سب مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہے. بہترین دور ہے، تاریخ انسانی کا بہترین دور، اور بہرحال تاریخ اسلامی کا بہترین دور ہے. تو اس دور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات اس دور کی تھی جس پر کہ دور ملوکیت میں آ کر پردے پڑ گئے، ان کو ہٹا کر گویا کہ اثر نو وہی اصل نظام قائم کیا جائے. یہ گویا کہ علامہ اقبال کے نزدیک اصل آئیڈیالوجی سمجھ لیجئے، مقصد سمجھ لیجئے. آئیڈیل کہتے ہیں مقصود کو، کہ اس آزاد مسلمان ریاست سے مقصود کیا ہے. اب اس میں تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دور ملوکیت میں اسلام کی تعلیم کے کس حصے میں تغیر و تبدل ہوا، کون سی تعلیم مشق ہوئی. تو یوں سوچئے کہ نماز کے بارے میں بادشاہوں کو کوئی تغیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نماز روزہ اس میں کیا ہونے ضرورت تھی؟ پڑھو بھائی نماز. نماز تو انگریز نے آ کے جو ہے اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، پڑھو نماز، مسجد بناؤ. نماز میں امریکہ میں کوئی پابندی نہیں ہے، نماز پڑھو. چرچ خریدو اور مسجد بناؤ، سینیگوگ خریدو اور مسجد بناؤ، کوئی پابندی نہیں. تو عبادات میں تو کوئی ملوکیت کے دور میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، نہ ہونے کا کوئی امکان ہے، نہ ہونے کے لیے کوئی وجہ ہے، کوئی جواز. اسی طرح فیملی لاز، نکاح طلاق کا معاملہ جو ہے، اس میں بھی کیا ضرورت ہے انہیں دخل دینے کی؟ ان کا کون سا اس کے اندر مفاد وابستہ تھا جس کی وجہ سے، اور ملوکیت کی کون سی ضرورت تھی کہ جس کی وجہ سے ان میں کوئی وہ تغیر و تبدل کرتے؟ ہاں، ملوکیت کے لیے لازم ہے جاگیرداری. ملوکیت کے پاؤں ہے جاگیرداری، اور جاگیرداری کے لیے ضروری ہے غیر حاضر زمینداری. ایک جاگیردار کے پاس 500 مربع ہے، وہ خود تو کاشت نہیں کر سکتا، کیسے کرے گا؟ تو غیر حاضر زمینداری، مزارعت، اگر یہ ہو تبھی تو جاگیرداری چلے گی. اور جاگیرداری جو ہے اور یہ غیر حاضر زمینداری، یہ اصل میں دور ملوکیت کی پیداوار ہے، اور دور خلافت راشدہ کی تعلیمات کے اندر تحریف کر کے ان چیزوں کے لیے جواز پیدا کیا گیا. یہ ہے اصل بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سامنے باتیں رکھوں. اور آج میں ذرا، چونکہ وقت کم ہے آج میرے پاس، 11:30 کی بجائے 12 بجے ہم نے شروع کیا، اور انشاءاللہ 1:30 بجے آج ختم کر دوں گا، اس لیے کہ اس کے فوراً بعد ایک نکاح کی محفل بھی ہمارے ایک ساتھی کا نکاح ہے. سب سے پہلی بات نوٹ کیجئے، جس کی کہ ضرورت نہیں ہے زیادہ بیان کرنے کی، اس لیے کہ جو لوگ بھی یہاں نماز پڑھنے آئے ہیں انہوں نے اس موضوع پر نہ معلوم بارہا بات سنی ہوگی. اسلام میں ملکیت کا اس طرح کا تصور سرے سے نہیں ہے جیسا کہ دنیا میں عام تصور ہے، جسے ہم کہیں گے ملکیت مطلقہ، ایبسولوٹ اونرشپ. ملکیت کا کوئی مقدس حق، سیکریڈ رائٹ آف اونرشپ. ملکیت مطلقہ، اس کا مطلب کیا؟ یہ میری ملکیت ہے، میں جو چاہوں کروں. توڑ دوں، مجھے اختیار ہے، توڑ دوں، پھوڑ دوں، پھینک دوں، بیکار رکھے رکھوں، 10 برس تک اسے استعمال نہ کروں، اس کی وجہ سے میری ملکیت ساقط نہیں ہو جائے گی. میری ملکیت ہے، میری بکری ہے، جب چاہوں ذبح کر دوں. اسی طرح غلام چونکہ ملکیت ہوتے تھے، جب چاہیں غلام کو قتل کر لیجیے، کوئی آپ پر مقدمہ نہیں بنے گا، کوئی 302 نہیں، کوئی اس غلام کی طرف سے جو ہے مدعی بن کر نہیں آ سکتا، کوئی قصاص نہیں، اس لیے کہ ملکیت تھی آپ کی. ملکیت کا یہ تصور اسلام میں سرے سے نہیں، کسی شے کا نہیں. ملکیت مطلقہ، ملکیت تامہ صرف اللہ کی. انسان کے پاس امانت ہے، ملکیت نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ یہ توحید کا بنیادی تقاضا ہے.
وہ توحید جس کے بارے میں اقبال ہی نے کہا تھا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، عقائد کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس لیے کہ توحید کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ حاکمیت اللہ کے لیے، ان الحکم الا للہ۔ تو انسان کے لیے کیا رہ گیا؟ حاکمیت نہیں، خلافت۔ وائسچرنٹ ہو تم، خلیفہ ہو، حاکم نہیں ہو۔ بادشاہی اللہ کے لیے، سرمری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ اسی طریقے سے ملکیت اور مالکیت اسی کے لیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو انسان کے لیے کیا رہا؟ امانت۔ اور یہ شیخ سعدی کا شعر ہے، ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ ہر شے کا مالک تو اللہ ہے، میرے پاس امانت ہے۔ امانت جس کی ملکیت ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔ میرا مکان میری ملکیت نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے میرے پاس۔ یہاں تک کہ میرے ہاتھ میری ملکیت نہیں ہے، میرے اللہ کی امانت ہے۔ یہ نہیں ہے میں جس طرح چاہوں استعمال کروں، میری ملکیت نہیں بھائی، غلط کام میں استعمال نہیں کر سکتے۔ تمہاری آنکھیں تمہاری ملکیت نہیں ہے، تمہارا جسم تمہاری ملکیت نہیں ہے، ملکیت اللہ کی ہے۔ تو جب جسم ہی اپنا نہیں، ہاتھ اپنے نہیں، پاؤں اپنے نہیں، آنکھیں اپنی نہیں، تو مکان کیا ہوگا، زمین کیا ہوگی، کارخانہ کیا ہوگا، دکان کیا ہوگی؟ وہ ملکیت مطلقہ اسلام میں سرے سے نہیں ہے، جو کچھ ہے امانت ہے۔ لیکن یہ سطح ہے ایمان کی، یہ سطح ہے روحانیت کی۔ لیگل لیول پر ملکیت ہے، لیکن ملکیت کے کیا معنی ہے؟ یہ مکان میرا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا اختیار میرا ہے، دوسرا شخص میری مرضی سے اسے استعمال کر سکتا ہے، اس معنی میں ملکیت ہے۔ میں کرائے پر دے دوں وہ استعمال کر سکتا ہے، بغیر کرائے کے دے دوں بھائی رہو اس کے اندر، وہ استعمال کر سکتا ہے، میں بیچ دوں قیمت لے لوں وہ بھی کر لوں گا۔ لیکن یہ کہ یہ قانونی سطح پر ملکیت اسلام میں ہے، اور وہ ملکیت نہ صرف آرٹیکلز آف یوز کی ہے بلکہ مینز آف پروڈکشن کی بھی ہے۔ یہ جن حضرات کے علم میں ہے کہ کمیونسٹ فلسفی کے اندر جو تدریجاً تبدیلی ہوئی، کہ شروع میں تو انتہا پسندی یہ تھی کہ کوئی شے بھی ملکیت نہیں، سب قومی ملکیت، یہاں تک کہ مکان بھی نہیں، سائیکل بھی نہیں، چارپائی بھی نہیں، ہر چیز قومی ملکیت۔ رفتہ رفتہ پھر انہوں نے تبدیلی کی کہ نہیں بھائی جو عام استعمال کی چیزیں ہیں وہ تو انفرادی ملکیت میں ہو سکتی ہے، مکان تمہارا ہو سکتا ہے، سائیکل یا کار یا جو بھی ہو سواری تمہاری ہو سکتی ہے۔ پھر اور رعایت دی کہ تم اپنے جو تمہارا مکان ہے اس کے صحن میں اگر اور اس کہیں کوئی سبزی کاشت کر لو وہ بھی تمہاری ہو سکتی ہے، وہ سب رفتہ رفتہ، لیکن مینز آف پروڈکشن، ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت میں نہیں ہوں گے، دکان انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگی، کارخانہ انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگا، کھیت انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگا۔ یہ تقسیم جو ہے مارکسسٹ فلسفی کی یا کمیونزم کی اسلام میں نہیں ہے۔ ملکیت مطلقہ اللہ کی، قانونی ملکیت انسان کی ہو سکتی ہے، اور قانونی ملکیت عام استعمال کی چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے اور ذرائع پیداوار کی بھی ہو سکتی ہے، کھیت کی بھی ہو سکتی ہے، زمین کی ہو سکتی ہے، مکان کی ہو سکتی ہے، کارخانے کی ہو سکتی ہے، دکان کی ہو سکتی ہے۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ملکیت کا مطلب کیا ہے؟ حق انتفاع، اور غیر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا بغیر میری مرضی کے، یہ ملکیت کا تصور ہے۔ میں اسے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، ناجائز فائدہ میں بھی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ مالک تو اللہ ہے، غلط استعمال نہیں کر سکتا، میں اپنے ہاتھ کا بھی مالک اللہ ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ لیکن باقی یہ کہ میں اسے استعمال کر سکتا ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق۔ یہ سائیکل میری ہے، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، اسے چلاؤں گا، دوسرا میں کسی کو دے دوں، عاریتاً دے دوں، بخش دوں، ہبہ کر دوں، بیچ دوں، جو کر لوں، لیکن یہ کہ وہ میری مرضی کے بغیر اس کا تصرف میں نہیں لا سکتا۔ حق تصرف، حق انتفاع اس فرد کا رہے گا، دوسرا کوئی شخص اس میں تصرف نہیں کر سکتا مگر اصل مالک جو ہے اس کی مرضی سے۔ اب تیسرے نمبر پر آئیے، جہاں تک زمین کا تعلق ہے اس کی ملکیت، یہ جو دو میں نے بتایا، ایک ملکیت مطلقہ، ایک قانونی ملکیت۔ زمین کا معاملہ قانونی ملکیت کے اعتبار سے بھی ذرا ڈھیلا ہے، اس طرح کا نہیں ہے کہ جیسا کہ اور چیزوں کی ملکیت ہے۔ اس کا یوں سمجھیے، عقلی استدلال اس کا کیا ہے کہ زمین کی ملکیت اس نوعیت کی نہیں ہو سکتی جس نوعیت کی ملکیت مکان کی ہو سکتی ہے۔
جس نوعیت کی ملکیت دکان کی ہو سکتی ہے، جس نوع کی ملکیت کارخانے کی ہو سکتی ہے، زمین کی ملکیت اس نوعیت کی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ عقلی استدلال یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو حیات اور زندگی کا سلسلہ پیدا فرمایا، زندگی کے لیے 4 چیزیں ناگزیر ہیں. پانی ناگزیر ہے، ہوا ناگزیر ہے، سورج کی حرارت اور روشنی ناگزیر ہے، اور رزق کی سورس زمین ناگزیر ہے. ہوا نہیں ہوگی مر جائے گا، پانی نہیں ہوگا مر جائے گا. اگر سورج کی حرارت ختم ہو جائے، سورس آف انرجی تو وہی ہے اس پوری زمین کے لیے، الٹیمیٹ سورس آف انرجی سولر انرجی ہے. زمین وہ بھی پیداوار جو بھی آ رہی ہے، چاہے آپ نے بکری کا گوشت کھایا تو بکری نے بھی تو وہ گھاس پات جو کھایا زمین سے اگنے والا ہی ہے. آپ نے اناج کھایا وہ زمین سے آ رہا ہے، تو جو بھی سسٹیننس ہے وہ زمین سے ہے. اب ان میں سے آپ دیکھیے 2 چیزیں تو اللہ نے ایسے عام کر دی، نہ آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، نہ پیسہ دینا پڑتا ہے. سورج جو ہے وہ روشنی دے رہا، سب کو دے رہا. حرارت آ رہی ہے، سب کے لیے آ رہی ہے، نہ آپ کو محنت کرنی پڑی نہ مشقت. ہوا ہے، سب کے لیے ہے، آپ کو اس کو نہ پرچیز کرنا پڑتا ہے، نہ خریدنا پڑتا ہے، نہ لانا پڑتا ہے، نہ لے جانا پڑتا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. پانی کا معاملہ ذرا مختلف ہے. وہ ہوا اور سورج کی حرارت کی طرح عام نہیں ہے. یہی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے بڑے رقبے زمین کے پڑے ہوئے صرف پانی نہ ہونے کی وجہ سے زمین بیکار. پانی ہو، مبدأ حیات پانی ہے. اب پانی دریاؤں سے آ رہا ہے، نالوں سے آ رہا ہے، چشموں سے آ رہا ہے، زمین سے آ رہا ہے. پانی کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے تو پانی ملتا ہے. زمین میں کنواں کھودیں گے، کھینچیں گے تو پانی ملے گا. ہینڈ پمپ لگائیں گے تو اس میں انرجی لگائیں گے تو پانی ملے گا. ٹیوب ویل لگائیں گے تو اس کے لیے کوئی انجن لگائیں گے، بجلی کا خرچ کریں گے تو پانی ملے گا. دریاؤں کا پانی آ رہا ہے، اسے روکیں گے نہیں، سمندر میں پہنچ جائے گا. روکیں گے، جمع کریں گے، ڈیم بنائیں گے، بیراجز بنائیں گے تو اسے استعمال کریں گے. اس پر خرچ آئے گا، اس پر محنت آئے گی، اس کا آبیانہ دینا پڑے گا. لیکن پانی سے بھی آگے بڑھ کر معاملہ زمین کا ہے. زمین بہت زیادہ مشقت مانگتی ہے. زمین کو کاشت کیجئے، زمین میں ہل چلائیے، زمین کو تیار کیجئے، غیر ہمواری اس کی دور کیجئے، اس کو وہاں سے زمین سے رزق پیدا کرنے کے لیے جو ہے محنت و مشقت کیجئے، اس قابل بنائیے تو وہاں سے رزق نکلے گا. اور چونکہ یہ رزق جو ہے حیات کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے ہوا اور پانی کی طرح، اسی طرح اس کے اوپر قدغنیں نہیں ہونی چاہیے. اس کو بھی لوگوں کے عام استعمال کے لیے عام کر دینا چاہیے. یہ عقلی فلسفہ ہے. ابھی میں نے کوئی قرآن سے حدیث سے کوئی دلیل نہیں دی. چونکہ لوازم حیات میں سے ہے، پانی کی طرح، ہوا کی طرح، سورج کی حرارت کی طرح، اسی طریقے سے زمین ہی سورس ہے ہماری غذا کی. لہذا اس کے اوپر مونوپولی ہو جائے، اس کو کچھ لوگ اپنے قبضے میں لے کر بیٹھ جائیں، اسے کچھ لوگ بیکار کر کے چھوڑ دیں، یہ بات جو ہے یہ تو پھر انسانوں کے مجموعی بہبود اور مجموعی مفاد کے خلاف ہو جائے گی. اس حوالے سے زمین کی قانونی ملکیت بھی اس نوعیت کی نہیں ہے جس نوع کی ملکیت وہ دکان کی ہو سکتی ہے یا کارخانے کی ہو سکتی ہے یا مکان کی ہو سکتی ہے. اس نوع کی نہیں، اس میں فرق ہوگا. یہ تو میں نے عقلی بات آپ سے کی. اب ذرا نقلی باتیں سمجھ لیجیے. نقل سے مراد وہ نقلی نہیں ہے، امیٹیشن نہیں. نقل اصل میں کہتے ہیں منقول ہونا. نصوص دین جو ہے وہ نقل پر ہے. قرآن منتقل کیا جبرائیل نے اللہ سے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نقل کہلاتا ہے. نقل مکانی آپ کو معلوم ہے نا، نقل سے مراد وہ نقل نہیں ہے جو امتحانوں میں نقل ماری جاتی ہے. اس کو کہیں آپ میرا لفظ چونکہ آ گیا تھا، وہ منطقی اصطلاح ہے. عقل اور نقل یہ 2 چیزیں ایک دوسرے کے مقابل میں آتی ہیں. عقل خود سوچ کر کوئی نتیجہ نکالتی ہے، نقل یہ اب قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے. جبرائیل نے یہ بات پہنچائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے یہ بات پہنچائی صحابہ کو، صحابہ نے پہنچائی تابعین کو، تابعین نے پہنچائی تابع تابعین کو. منقول ہوتا ہوا دین آ رہا ہے مجھ تک، نقل ہوا ہے یہ نسل بعد نسل. اس ضمن میں سب سے پہلی بات حدیث نبوی، من احیا ارضا میتۃ فہی لہ. جو شخص بھی کسی دور افتادہ اور بنجر زمین کو قابل کاشت بنا لے وہ اس کا مالک ہو جاتا.
اس لیے زمین کس لیے؟ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، یہ زمین ہم نے تمہارے لیے تمہارے قدموں میں بچھا دی ہے، لوگوں کے لیے، مخلوقات کے لیے زمین ہے سورس آف رزق، سورس آف فوڈ۔ اب اگر کسی نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، زمین بنجر پڑی تھی، افتادہ پڑی تھی، کسی کی ملکیت نہیں تھی، وہ بھی میں بتا دوں گا بعد میں، اس نے محنت کی، اس نے مشقت کی، اس نے اسے قابل زراعت بنا لیا، قابل کاشت بنا لیا، گویا مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، وہ اسی کی ملکیت ہو گئی۔ دوسری طرف فرمایا کوئی شخص اگر کسی زمین کو 3 سال تک کاشت نہیں کرے گا، اس کی ملکیت سے نکل جائے گی، کیونکہ زمین تھی رزق لینے کے لیے۔ رزق خود را الزمین مردن رواست، اب یہ زمین تم نے روک کے رکھ لی، میرے ہیں 100 مربع پڑے، نہیں کاشت کر رہا میں، تم کون ہوتے میری ملکیت ہے؟ نہیں۔ ہاں مکان تم نے کو بنایا ہے، نہیں رہ رہے اس میں، اگر وہ 10 برس بھی پڑا رہے گا تو مکان تمہارا ہوگا، اس لیے کہ مکان جو ہے وہ مینز آف پروڈکشن نہیں ہے کہ یہاں سے رزق حاصل کرنا ہو۔ لیکن تم نے 100 مربع لے کے ڈال دیے، یہ 100 مربع کے مالک بن گئے، نہ اس سے خود رزق نکال رہے ہو اور نہ کسی کو نکالنے کی اجازت دے رہے ہو، تو یہ ملکیت زمین کی شریعت میں نہیں ہے، نوٹ کر دیجیے۔ جس نے زمین کو قابل کاشت بنایا اس کی ملکیت، اور جو زمین کو ویسے ہی چھوڑ دے جس کے لیے اللہ نے بنایا، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے بنایا لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے، تم نے اس کا جو ہے گھیراؤ کر کے اور اپنی حدیں بنا کر رکھ دیا، اس سے رزق نہیں نکال رہے ہو، تو تمہارا حق ملکیت ثابت۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو بات کہی گئی ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، حضور کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اب اس کا ایک مطلب تو علماء سبھی بیان کر دیں گے کہ ہر جگہ سجدہ ہو سکتا ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی نجاست جو ہے نظر نہیں آ رہی ہے، اگر کوئی شاید نجاست نظر نہیں آ رہی تو بس پاک ہے، زمین پاک ہے۔ بلکہ مٹی جو ہے وہ آپ کے تیمم کے کام آتی ہے، وہ پاکی دینے والی ہے، جیسے پانی جو ہے وہ آپ کو وضو کا ذریعہ بن جاتا ہے، ناپاکی سے پاکی آپ کو دیتا ہے، مٹی جو ہے اس سے آپ تیمم کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ جب تک کوئی مسجد نہ ہو نماز نہیں پڑھی جا سکتی، مسجد ہے یا نہیں ہے، اللہ نے میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی، یہ مفہوم تو سب کے سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ مقام شاہ ولی اللہ دہلوی کا، انہوں نے کہا مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، وقف ہوتی ہے۔ الوقف لا یملک، وقف جو ہے وہ کسی کی ملکیت ہوتا ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص پہلے آ گیا، پہلی صف میں بیٹھ گیا ہے، کوئی بڑے سے بڑا حاکم وقت بھی آ کر اسے وہاں سے اٹھا نہیں سکتا کہ تم ہٹو میں بیٹھوں گا، جو پہلے آ گیا۔ جیسے جس نے زمین قابل کاشت بنا لی اس کی ہے۔ البتہ ریزرو بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ نے وہاں نشان چھوڑی اور چلے گئے، جیسا کہ ہوتا ہے حرمین میں، پہلی صف کی جو ہے سیٹیں بکی ہوئی ہوتی ہیں، کم سے کم حرف مکی میں تو ہوتی ہے، وہ شرطوں کو پیسے دیے ہوئے ہو تو وہاں آپ کی پہلی صف کے اندر جگہ محفوظ۔ حرام مطلق ہے یہ، اس کی کوئی گنجائش شریعت کے اندر نہیں، فرسٹ کم فرسٹ سروڈ۔ اور حرام تو نہ معلوم اور کون کون سے وہاں ہو رہے ہیں، سب سے بڑا حرام تو میں بعد میں بتاؤں گا جو وہاں ہو رہا ہے، وہ مسجد حرام اور بلد الحرام میں سب سے بڑا حرام جو ہو رہا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، من اکل قراء ارض مکہ فقد اکل الربا، جس شخص نے مکے کی زمین کا کرایہ کھایا اس نے سود کھایا۔ اور آج سب سے بڑا خرچہ جو حاجیوں کو کرنا پڑتا ہے یا عمرے کرنے والوں کے لیے، وہ وہاں پہ رہائش کا ہے۔ یہ تو حرام کا ایک وہ ہے، یہ سمجھیے کہ دنیا کے اندر جو ہے اس طرح وہ ہنین مریا ہو گیا ہے، جیسے یہ سود ہے، آج ہم ہر شے کے اندر سود ہے، ایسے وہاں پر بھی وہ فقط اکل ربا ہی ہے نا، تو ربا سے تو کوئی بھی بچا ہوا نہیں، تو وہ بھی بچے ہوئے۔ چلیے ختم ہوئی بات۔ تو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک زمین، اب میں آپ کو ان کی ایک عبارت جو ہے حجت اللہ البالغہ سے سنا رہا ہوں، اقول الاصل فیہ ما او مانا
ان الکل مال اللہ لیس فیہ حق لأحد فی الحقیقت، یہ تو وہ پہلی بات انہوں نے کہہ دی کہ ان تمام معاملات میں جو اصل بنیادی بات ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ پہلے ہی کر دیا وہ یہ ہے کہ مال کل کا کل اللہ کا ہے، کسی مخلوق کا کوئی حق اس میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا استعمال، لیکن اللہ تعالیٰ اباح لہم الانتفاع، نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا اللہ نے جائز کر دیا، ملکیت تو اللہ کی ہے۔ اور خاص طور پر زمین کے بارے میں آگے چل کر فرمایا ہے وَالْأَرْضُ كُلُّهَا فِي الْحَقِيقَةِ بِمَنزِلَةِ مَسْجِدٍ أَوْ رِبَاطٍ، زمین پوری کی پوری حقیقت کے اعتبار سے مسجد کے حکم میں ہے یا سرائے کے حکم میں ہے۔ جوڑلا وقفاً، اب سرائے جو بنتی تھی، کوئی سڑک جا رہی ہے، راستہ جا رہا ہے، وہاں کسی مخیر شخص نے سرائے بنا دی، سرائے میں فرض کیجئے 100 کمرے ہیں، 30 کمرے، جو پہلے آ گیا اس نے کمرہ آکوپائی کر لیا، جو بعد میں آیا اس کو اگر کمرہ خالی ہے تو مل جائے گا، ورنہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تم نکلو میرا حق ہے۔ جو پہلے آ گیا سرائے کے اندر وہ وہاں پر رہ سکتا ہے، اگر نہیں کمرہ ہے تو بھائی کسی دلال میں پڑ جاؤ، وہاں نہیں ہے تو سین میں پڑ جاؤ، چلو کم سے کم ایک 4 دیواری میں تو آ جاؤ گے، چوروں ڈاکو سے بچ جاؤ گے، لیکن سرائے ملکیت کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے 2 دن ٹھہرنا، 1 دن ٹھہرنا، ٹھہرے اور جائیں، ملکیت تو نہیں ہے، یہ تو سرائے ہے، وقف ہے۔ تو یہ 2 الفاظ استعمال کیے شاہ صاحب نے، وَالْأَرْضُ كُلُّهَا فِي الْحَقِيقَةِ بِمَنزِلَةِ مَسْجِدٍ، زمین کل کی کل گویا کہ یا تو بمنزلہ مسجد ہے اور رباط یا سرائے کے مانند ہے، جعل وقفا لابناء السبیل، جس کو مسافروں کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے، وہم فیہ شرکاء، اور وہ اس میں شریک ہوتے سب کے سب، کسی کی ملکیت ذاتی وہ نہیں ہوتی۔ یہ ہے زمین کی ملکیت کا خصوصی معاملہ اسلام کے اندر۔ اب آئیے ملکیت زمین کا ایک پہلو تاریخی اعتبار سے۔ ہمارے ہاں زمین کی 2 قسمیں ہیں فقہی اعتبار سے، عشری اور خراجی۔ عشری زمین وہ ہوتی ہے جو کسی مسلمان کی ذاتی ملکیت ہو، ملکیت اسی معنی میں حق انتفاع، اس کی ملکیت وہ ملکیت مقدسہ تو میں نفی کر چکا، کسی شے کی بھی نہیں، ملکیت مطلقہ تو کسی شے کی بھی نہیں، یہی جو محدود ملکیت ہے، اگر کسی مسلمان کی وہ ذاتی ملکیت ہے تو وہ عشری زمین کہلاتی ہے، اور اس میں سے جیسے مسلمان کے مال میں سے زکوٰۃ ہے، عشری زمین میں سے عشر ہے، پیداوار کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ اگر بارانی زمین ہے، صرف بارش سے سیراب ہو رہی ہے تو 10واں حصہ دو گے، لیکن تمہیں پیسہ نہیں دینا پڑا، آسمان سے اللہ نے پانی برسا دیا۔ لیکن اگر آپ نے نہر سے لیا تو آبیانہ دیا ہے، اگر آپ نے ٹیوب ویل لگایا ہے تو اس میں آپ نے بجلی کا خرچہ برداشت کیا ہے، ٹیوب ویل کی کاسٹ آپ پر پڑی ہے، پھر اس میں یا ڈیزل چل رہا ہے تو ڈیزل، لہذا وہاں 5% نصف عشر، 20واں حصہ۔ لیکن اگر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کوئی زمین جو ہے یا کوئی جو فطری نالے اور ندیاں آ رہی ہیں ان کے ذریعے سے ہے، جس پہ آپ کی کوئی محنت نہیں ہے، نیچرل اریگیشن ہے، تو 10واں حصہ، یہ ہے عشری زمین۔ ایک خراجی زمین ہوتی ہے جو کسی مسلمان کی انفرادی ملکیت نہیں ہوتی، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہوتی ہے، جس سے خراج جاتا ہے براہ راست بیت المال کے اندر۔ اب اس کا جو پس منظر ہے وہ سمجھ لیجئے کہ یہ تقسیم کب ہوئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں بڑے بڑے ملک فتح ہو گئے، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، بڑے بڑے رقبے، پورے پورے ملک، اور چند ہزار تھے وہ صحابہ جنہوں نے یہ سارے ملک فتح کر لیے اللہ کی مدد سے، اللہ کی تائید سے، نصرت سے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہاں کی زمینوں کی کیا حیثیت ہے؟ بعض صحابہ نے بڑے زور کے ساتھ یہ بات سامنے رکھی کہ یہ مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت کا حکم قرآن مجید میں آ چکا ہے، 5واں حصہ بیت المال کا، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں۔ وہ میں نے آیت اس لیے پڑھی تھی آج، یہ 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے اور سورہ انفال کی آیت نمبر 41۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، مسلمانوں جان لو تمہیں جو بھی مال غنیمت ملے،
وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، سوار کو دوہرا اور پیدل پیادے کو اکیرا، اس لیے کہ سواری بھی جو لے کے جاتا تھا تو اس کا چارہ خود ہی خرچ کرتا تھا نا، اس کے لیے اس کی دیکھ بھال خود کرتا تھا، وہاں وہ سپلائی لائنز تو ہوتی نہیں تھی جو آرمی میں آج کل ہیں، تو جو بھی جاتے تھے والنٹیئرز ہوتے تھے، اپنا راشن بھی خود ہی ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور اگر سواری ہے، گھوڑا ہے یا اونٹ ہے تو اس کے لیے بھی خود ہی بندوبست کرنا ہے، لہذا جو بھی ماؤنٹڈ ہے ان کا دوہرا حصہ، اس لیے کہ اس میں ان کے ساتھ ان کا حیوان بھی شریک ہو گیا ہے، وہ گھوڑا یا اونٹ، اور جو اب پیدل ہے اس کا اکیلا۔ اب انہوں نے کہا صاحب تقسیم کر دیجئے یہ۔ اس کے کیا معنی ہوتے کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا۔ اس سے بھی زیادہ سمجھیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا۔ یہ پورا ملک ہم نے فتح کیا ہے نا، تو پورے ملک کی آبادی کو، لوگوں کو بھی تقسیم کر دیجئے، یہ ہمارے غلام ہیں، ان کی عورتوں کی تقسیم کر دیجئے، یہ ہماری کنیزیں ہیں۔ اگر مال غنیمت کا کیا جائے گا تو کیا نتیجہ نکلتا اس کا؟ اگر یہ سارے ملک مال غنیمت ہیں تو 5واں حصہ تو جو ہے ریاست کا ہے، بیت المال کا ہے، 4 حصے تقسیم کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو شان میں حضور نے متعدد احادیث ہے، الحق ینطق علی لسان عمر، حق جو ہے عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ عمر جس راستے سے جاتا ہے شیطان کنی کترا جاتا۔ بہت سے معاملات جو ہیں ایسے ہوئے ہیں جو حضرت عمر کی سوچ کے مطابق وہی نازل ہوئی۔ حضرت عمر نے پہلے کہنا شروع کیا یہ عورتوں کے لیے حجاب وغیرہ ہونا چاہیے، یہ اس طرح ان کا کھلے اس طریقے سے باہر پردوں میں آنا ٹھیک نہیں ہے، پھر وہ آیات حجاب نازل ہوئی۔ حضرت عمر کا فیصلہ تھا یا مشورہ تھا غزوہ بدر کے اسیروں کو کہ سب کو قتل کیا جائے؟ حضور کا، اور چونکہ آپ کی طبیعت میں نرمی اور رحم، آپ کی طبیعت میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا غلبہ تھا، وہ آپ نے اور حضرت ابو بکر کی رائے کے مطابق جو ہے ان سے فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن سورہ انفال کی آیات نے آ کر کہا کہ صحیح رعایت وہی تھی جو عمر کی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عمر کا بہت اونچا مقام ہے، انہوں نے سوچا کہ اگر یہ معاملہ اس طریقے سے ہو گیا تو یہ تو بڑی جاگیرداری کا نظام بن جائے گا۔ انہوں نے اجتہاد کیا کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے، مال فے ہے۔ مال غنیمت کا اطلاق ہوگا صرف اس مال غنیمت پر کہ جو محاذ جنگ پر ملے۔ قادسیہ میں جنگ ہوئی، یرموک میں جنگ ہوئی، جہاں بھی جنگ ہوئی ہے، اتنی تلواریں مل گئیں، بھاگ گئے دو اپنے ہتھیار چھوڑ کر، ڈھالیں مل گئیں، اتنے لوگ مر گئے، ان کے ہتھیار مل گئے، اتنے اونٹ ان کے ساتھ تھے، بکریاں تھیں، ان کا رسد کا سامان تھا، یا اتنے قیدی بن گئے وہاں پر فوجی، یا کوئی عورتیں ساتھ تھی تو وہ کنیزیں بن گئیں۔ محاذ جنگ پر جو کچھ ہے وہ مال غنیمت ہوگا، 5واں حصہ بیت المال، 4 حصے مجاہدین۔ لیکن بقیہ یہ سارے ملک، اس کی زمینیں، ان کی تمام جائیدادیں، ان کی پوری آبادی، یہ کسی مسلمان کی ذاتی ملکیت نہیں ہوگی، یہ اصل میں اب ریاست اسلامی کی ملکیت ہے، امت مسلمہ کی ملکیت ہے، یہ اجتماعی ملکیت ہے، اس پر یہ لوگ کام کریں گے۔ یہ خود جو ہے چاہے مجوسی ہیں، چاہے وہ شام کے عیسائی ہیں، اور چاہے وہ مصر کے قبطی ہیں، کاشت کریں گے، خراج دیں گے بیت المال میں، تاکہ بیت المال میں وہ رقم ساری جائے تو بیت المال سے سارے مسلمانوں کی بہبود میں خرچ ہو، بھلائی میں خرچ ہو، اللہ کے دین کی اشاعت میں خرچ ہو، اللہ کے دین کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ ہو۔ یہ ساری انکم جائے گی بیت المال میں، اور اس کا نام ہے خراج۔ اس اعتبار سے طے کر لیا گیا جو ملک، جو علاقہ کسی بھی وقت بزور شمشیر فتح ہوگا، اس کی زمینیں کل کی کل مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہوں گی، کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہوگی، وہاں سے خراج آئے گا۔ ہاں جو ملک خود بخود ایمان لے آئے، جیسے مثلا مدینے کے لوگ، مدینے کو حضور نے فتح تو نہیں کیا نا،
مدینے والے تو حضور کو جا کے لے کے آئے ہیں، خود ایمان تو پہلے لائے ہیں نا، ان کی ملکیت رہی۔ یا انڈونیشیا ہے، وہاں کبھی فوج کشی نہیں کی مسلمانوں نے۔ یہ سارے جزائر شرق الہند جو ہے، ملایا، سماٹرا، جاوا، یہ سب جو اب ملیشیا اور انڈونیشیا وغیرہ میں جو تمام یہ جتنے جزائر ہیں، یہاں کے لوگ خود اسلام لائے۔ عرب تاجر جاتے تھے، ان کو دیکھ کر متاثر ہو کر ان کے اخلاق سے، ان کی دیانت سے، پھر یہ کہ دین کی تعلیم ایسی ہے، فطرت کو کھینچ لینے والی، دلکش ہے، لہذا وہ ایمان لے آئے۔ ایسے علاقوں کے لوگوں کی زمینیں ان کی ملکیت برقرار رہی۔ ملکیت اسی معنی میں محدود ملکیت، وہ ملکیت مقدسہ نہیں۔ وہ بھی اگر 3 سال تک اپنی زمین کو خالی چھوڑ دے گا، ملکیت ختم ہو جائے گی۔ وہ اپنی جگہ پر وہ قانون اپنے ذہن میں رکھیے، لیکن بہرحال وہ ان کی انفرادی ملکیت ہے۔ لیکن جو ملک بھی مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے ہیں، اس کی زمینیں خراجی ہیں، عشری نہیں۔ اس میں جو حضرت عمر نے استدلال کیا وہ سورہ حشر کی آیت ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ فے کا مال جو بھی ہوگا وہ سارا کا سارا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے خرچ ہوگا۔ اللہ کے لیے جو حصہ ہے وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوگا۔ رسول کی اپنی کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھی، جیسے کہ مال غنیمت میں 5ویں حصے میں ان کا حق تھا، ویسے ہی مال فے میں ان کا حق ہے۔ آخر ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی اخراجات تھے، ان کو بھی نان نفقے کی ضرورت تھی۔ پھر رسول کے اپنے قرابت دار ہیں، پھر یہ کہ عام امت کے مسکین ہیں، یتیم ہیں، وہ سارا جس کو آپ کہتے ہیں سوشل انشورنس، وہ سارا کا سارا اس مال سے پورا ہو جائے گا۔ تو مال غنیمت کا حکم بھی قرآن میں ہے، مال فے کا حکم بھی قرآن میں ہے۔ اب یہ کہ کون سا مال غنیمت ہے، کون سا فے، اس میں اجتہاد کی ضرورت تھی، اور وہ اجتہاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور اس اجتہاد پر جھگڑا بھی ہوا۔ بعض جلیل القدر صحابہ کھڑے ہوئے کہ نہیں، آپ کا استدلال غلط ہے، یہ زمینیں جو ہے، یہ علاقے سب مال غنیمت ہے، مال فے نہیں ہے۔ ان میں حضرت زبیر تک بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حضرت بلال حارث بھی ہے مزنی، وہ بھی ہے، اور بڑی رد و قضا ہوئی۔ ان کا ہمارا حق ہے، ہم نے فتح کیے ہیں، آپ 5واں حصہ لے سکتے ہیں، 4 حصے ہمیں تقسیم کیجئے۔ لیکن پھر مجلس شورا جو مدینے میں تھی، اس میں گفتگویں ہوئی، پھر ایک خاص کمیشن بنایا گیا، آج کی زبان استعمال کر رہا ہوں، کہ جو حضرات زمین کے بندوبست کے اور زمین کے زراعت کے ماہر تھے، وہ تو اوس اور خزرج کے لوگ تھے، مہاجرین جو تھے وہ کاشتکار تھے ہی نہیں، مکے میں کوئی کاشت ہوتی نہیں تھی، بوادٍ غیر ذی زرع، وہ تو تاجر لوگ تھے۔ لہذا ایک کمیشن بنایا گیا، 5 صحابہ اوس میں سے، 5 خزرج میں سے لے کر کہ آپ سوچئے، ان سب نے پھر یہ کہا کہ آپ کی رائے درست ہے حضرت عمر سے، الرائے رائک، آپ کی رائے درست ہے۔ اس طرح پوری امت نے تسلیم کیا، اس کا نام اجماع ہے۔ یہ اب ہمیشہ کے لیے اجماع ہو گیا کہ جو ممالک بزور شمشیر کسی وقت فتح ہوئے ہیں، اس کی زمینیں کسی مسلمان کی، کسی غیر مسلم کی انفرادی ملکیت نہیں ہے، وہ اجتماعی ملکیت ہے۔ ان پر کام چاہے مسلمان کرے، چاہے غیر مسلم کرے، غیر مسلم تھا مسلمان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، غیر مسلم مسلمان ہو جائے گا، جزیہ ختم ہو جائے گا، زمین خراجی رہے گی۔ زمین کی جو نوعیت ایک دفعہ طے ہو گئی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور یہ انفرادی ملکیت نہیں ہے، اجتماعی ملکیت ہے۔ یہ ہے کہ جس کا جب اجماع ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت۔ اب پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ اتنی پوری بحث میں نے آپ کو کیوں سنائی؟ میں نے اسی موضوع پر ابھی ایک کتابچہ بھی شائع کر دیا ہے کہ جس میں یہ پوری بحث بھی آپ کو مل جائے گی، پس منظر مل جائے گا مسئلہ ملکیت زمین کے بارے میں، اور وہ آج میں خاص طور پر یہاں لے کر آیا ہوں، اور آپ کو وہ لیفلیٹ ملا ہوگا، اس میں اس کے بارے میں موجود ہے سارا اعلان کہ اس شے کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے، پھیلانے کی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، یہ پتہ ہی نہیں خراجی کس بلا کا نام ہے، عشری کس بلا کا نام ہے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، اگر کسی زمین کے بارے میں یہ طے ہو جائے یہ عشری ہے، ملکیتی ہے، تو آپ اس کی 1 انچ بھی نہیں لے سکتے، اس سے خرید سکتے ہیں، ہبہ کر دے تو وہ آپ کو دے سکتا ہے، اس کا اختیار ہے۔ ملکیت تو یہی ہے نا، انتفاع اسی کے لیے ہے، کوئی اور تو اس سے انتفاع نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔
لہذا اگر کسی جاگیردار کے پاس 500 مربع ہے، آپ کیسے لیں گے اس سے؟ اگر وہ عشری زمین ہے تو آپ لے ہی نہیں سکتے۔ اور قبضہ جو ہے، ملکیت میں قبضہ ہے 9/10۔ یہ میرا قلم ہے، میرے قبضے میں ہے، مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا قلم ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں میرا نہیں ہے تو آپ ثابت کیجئے کہ میرا نہیں ہے۔ یہ تو قانونی بات ہے سیدھی سیدھی۔ قبضہ جو ہے 9/10 ہے۔ اب جس کے قبضے میں ہے وہ تو مالک ہے، آپ اس سے کیسے لے لیں گے؟ گویا کہ یہی بنیاد ہے جس کی بنیاد پر کہ فیصلہ کر دیا ہے شریعت اپیلیٹ بینچ، جو اب ختم ہو چکا، جو سپریم کورٹ کا شریعت اپیلیٹ بینچ تھا، جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے، کچھ اور صاحب بھی تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ پاکستان کی ساری زمینیں عشری ہیں، چونکہ ان کے والد محترم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھ چکے ہیں کہ پاکستان کی زمینیں عشری ہیں۔ عشری ہے تو ملکیت ہی ہے، ملکیت ہی ہے تو آپ کیسے لے سکتے؟ نہیں لے سکتے، ایک انچ زمین نہیں لے سکتے۔ یہ بڑی رعایت کی ہے اس شریعت اپیلیٹ بینچ نے کہ جو پہلے ہو گیا ہو گیا، فَلَهُ مَا سَلَف۔ اگر کسی سے وہ جو ایوب خان کے زمانے میں ہوا یا پھر کوئی بھٹو کے زمانے میں کچھ ہو گیا، وہ حالانکہ وہ سب کیا تھا؟ وہ سونار کی کھٹ کھٹ ہے، ابھی لوہار کا کوئی ہتھوڑا تو پڑا ہی نہیں ہے اس جاگیرداری نظام کے اوپر، وہ تو جو کا تو انٹیکٹ ہے، قائم ہے۔ اس سونار کی کھٹ کھٹ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ سیاسی اعتبار سے، نہ سماجی اعتبار سے، نہ معاشی اعتبار سے، یوں کی تو وہ جو ہے قائم ہے۔ لیکن یہ کہ وہ جو ہو گیا اسے انہوں نے معاف کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا، لیکن آئندہ نہیں لے سکتے۔ اگر عشری ہے تو آپ نہیں لے سکتے۔ دو سیاسی جماعتوں نے ہمارے ہاں اپنے جو مذہبی دینی جماعتیں ہیں اپنے منشور میں یہ لکھا کہ ہم حد لگا دیں گے، اس سے زیادہ ملکیت نہیں ہوگی۔ جمعیت علماء اسلام نے بھی، جماعت اسلامی نے بھی، لیکن خالص اسلام کی کسی دلیل کے اوپر اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ خالص غیر اسلامی ہے۔ اسلام میں قطعاً کوئی تحدید نہیں ہے ملکیت کی، جائز ملکیت ہے جتنی ہو، حد نہیں لگا سکتے۔ ملکیت اگر ہے تو ملکیت کے تصور یہی ہے۔ اگر طے ہو جائے کہ خراجی ہے تو پھر ملکیت ہے ہی نہیں، نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے۔ بھائی اس وقت آپ استعمال کر رہے تھے، کسی نے آپ کو جاگیر دے دی تھی، آپ کے دادا کو، پردادا کو، سگڑ دادا کو دے دی تھی، کسی مسلمان نے دے دی، مغل نے دے دی، کسی تالپور نے دے دی، کسی اور نے دے دی، انگریز نے دے دی، جس نے دے دی چلیو جو کھا پی لیا آپ نے کھا لیا، ملکیت ہی تو ہے ہی نہیں ہے۔ ملکیت ہی نہیں تو خراجی زمین ہے۔ خراجی زمین اجتماعی ملکیت ہے، اجتماعی ملکیت کے اندر اس کے اندر رد و بدل ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے بالکل نیا بندوبست اراضی جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ زمینیں عشری ہیں تو جاگیرداری ہمیشہ کے لیے دائم اور قائم، اور اگر کہا جائے خراجی ہے آپ نیا بندوبست کیجئے۔ ان کے بھی حقوق کو سامنے رکھیں، آخر یہ کوئی دشمن نہیں ہے، اسی قوم کے افراد ہیں جو وہ کاشت کر سکتے ہیں، ان کے حوالے سے ان کے پاس بھی رہنے دیا جائے، لیکن یہ کہ باقی رقبہ لیجئے کاشتکاروں کے حوالے کیجئے، اور کوئی بیچ میں زمیندار نہیں، کوئی جاگیردار نہیں، خراج سیدھا بیت المال میں اتنے ریونیوز جمع ہو جائیں گے کہ یہ سارے جو لعنتی قسم کے ٹیکس ہیں، انکم ٹیکس جس نے ہر تاجر کو بے ایمان بنا دیا ہے، جھوٹا بنا دیا ہے، اکثر و بیشتر جھوٹے حلف اٹھانے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں، یہ ساری لعنتیں ختم ہوتی ہیں اگر زمینیں خراجی قرار پائیں۔ خراجی ہے یا نہیں ابھی میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں اس بات پر کہ فرق کیا ہے۔ اگر عشری ہے تو کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی اس نظام میں، یہ نظام پھر ہمیشہ کے لیے قائم۔ خراجی ہے تو جو چاہے آپ اس کے اندر مصلحت ملک، مصلحت قوم، مصلحت عوام، مصلحت مسلمان، ان کے لیے آپ کو بہتر سے بہتر ارینجمنٹ کریں، جس کے لیے میں نے مطالبہ کیا تھا۔ ضیاء الحق صاحب کی شورا میں صرف 2 سیشن میں نے اٹینڈ کیے تھے، پھر میں چھوڑ کر آ گیا تھا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کام کرنے کا، لیکن اس میں بھی میں یہ تقریر کر آیا تھا کہ آپ کو ایک نیا لینڈ کمیشن بنانا چاہیے جس میں کہ علماء، جید علماء، کہ جو صرف لکیر کے فقیر نہ ہو، جو صرف دور ملوکیت کی فقہ کے جاننے والے نہ ہوں، کتاب و سنت کی اصل جو سورسز ہیں، اصل نصوص ہیں، ان سے استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ایسے علماء کو شریک کیا جائے، اور بندوبست اراضی سے کہ جو ماہرین ہیں لینڈ سیٹلمنٹ کے، ان کو شریک کیا جائے۔ اسی لیے میں نے خاص طور پر آپ کو بتایا، حالانکہ مہاجرین کا درجہ اونچا تھا صحابہ میں، 10 مبشرہ میں سے کوئی انصار میں سے نہیں، یہ سب مہاجر ہیں، چوٹی کے جو 10 صحابہ ہیں،
لیکن حضرت عمر نے جو کمیشن بنایا اس میں صرف جو زراعت پیشہ لوگ تھے انہیں شامل کیا، اوس اور خزرج کے صحابہ 5 باقی یہ کہ مہاجرین میں سے کسی کو شریک نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر زراعت سے واقف اور اس کے ماہر لوگوں کی اہمیت ہے، لہذا ایک طرف علماء جید علماء ہیں ان کو شریک کیا جائے، اور دوسری طرف جو بھی زراعت سے واقفیت رکھنے والے ہوں، بندوبست اراضی کے ماہرین ہوں، ان کو شامل کر کے اور پھر طے کیا جائے۔ کسی ایک شخص کی ذاتی رائے پہ بہرحال یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس بات کو عام تو کیا جائے۔ اب آخری بات جو اس میں عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے، پچھلی صدی تک اجماع تھا کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں۔ یہ مسئلہ پیدا کب ہوا؟ دیکھیے 1757 میں انگریز آیا، لارڈ کلائیو نے فتح حاصل کی شجاع الدولہ پر، اور وہ غداری جو ہوئی، اب چھوڑیے ان باتوں کو، بہرحال بنگال پر اس کی حکومت ہو گئی۔ 1793 میں اس نے بندوبست اراضی کیا ہے، دوامی بندوبست اراضی 1793 میں۔ اس کے نتیجے میں ایک زمیندار طبقہ پیدا کیا درمیان میں، اس سے پہلے کوئی زمیندار طبقہ موجود نہیں تھا وہاں۔ اس پر اب فتوے پیدا شروع ہوئے، لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا یہ زمینیں عشری ہو گئی ہیں؟ اس سے پہلے سب کے نزدیک خراجی تھی۔ اگر زمیندار کو رقبہ دے دیا گیا تو زمیندار کی ملکیت ہو گئی، تو ملکیت ہو گئی تو یہ عشری ہو گئی، تو اسے عشر دینا چاہیے۔ تو آیا اس میں زمین کی صورتحال جو ہے وہ بدل گئی ہے یا ابھی جو کی تو ہے؟ اس سے بھی پہلے، یہ تو بات میں 1793 پر لے آیا، اس سے پہلے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی درویش، اور ان کے ایک خلیفہ تھے شیخ جلال الدین تھانے سری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ زمانہ کون سا ہے؟ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جن کے پاس ابراہیم لودھی گیا تھا دعا کروانے کے لیے کہ یہ بابر لشکر لے کر آ رہا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے فتح دے دے بابر کے مقابلے میں۔ انہوں نے دعا نہیں کی تھی، تو گویا کہ 1526 کی جنگ جو ہے، پہلی جنگ ہے پانی پت کی، اس وقت یہ شیخ عبد القدوس گنگوہی موجود تھے۔ اسی زمانے میں 20 30 40 سال کے بعد کا یہ فتویٰ میں آپ کو بتا رہا ہوں شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں، ہندوستان میں کوئی زمین عشری نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چپا چپا یہاں پر فوج کشی کے ذریعے سے فتح کیا گیا۔ سب سے پہلے سندھ فتح ہوا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ غوری کے زمانے میں، اس سے پہلے غزنیوں کے زمانے میں، رفتہ رفتہ پھر بڑھتے بڑھتے بنگالہ تک پہنچے ہیں۔ یہ سارا جنوب تک ہندوستان میں کوئی جگہ عشری زمین کی نہیں ہے، سب خراجی۔ یہ شیخ جلال الدین تھانی، اب یہ ساری چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، اس کتابچے میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، مسئلہ پیدا ہو گیا خاص طور پر انگریز کے آنے کے بعد، جب بندوبست دوامی ہوا 1793 میں۔ اب اس وقت ایک محمد اعلیٰ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھیے شاید 5ویں یا 6ٹھی پیڑھی میں ہوں گے بزرگ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ساری زمینیں جو ہے یہ خراجی ہے، کوئی عشری زمین نہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی یہی ہوا، اور سب سے بڑھ کر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، بہت بڑے صوفی مرشد درویش، بہت بڑے مفسر، پوری تفسیر عربی میں ان کی تفسیر مظہری، جب اب اردو میں بھی اب اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اور یہ دیکھیے اصل میں بات ہمارے بزرگوں کی کیا روایت تھی، تفسیر لکھنے والے ہیں پانی پتی قاضی ثناء اللہ پانی پتی، تفسیر کا نام تفسیر ثنائی نہیں رکھا، اپنے مرشد کے نام پر تفسیر مظہری رکھا، اپنا نام نہیں، مرشد کا نام چلا۔ چونکہ مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ، جنہیں شیعوں نے شہید کیا تھا، شیعت کے بہت خلاف تھے، انہیں شہید کیا، مرزا مظہر جانے جانا، یہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کے یہ مرید ہیں، تو اپنی تفسیر کا نام رکھا تفسیر مظہری۔ اور ہماری صدی میں کیونکہ نام ہے اس لیے لے رہا ہوں، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا تفسیر ثنائی۔ یہ فرق ہو چکا ہے ایک صدی کے اندر اندر۔ پچھلی صدی کا مفسر اپنی تفسیر کا نام اپنے مرشد کے نام پر رکھ رہا ہے، اس صدی کا مفسر اپنی تفسیر کا نام اپنے نام پر رکھ رہا ہے، بس یہ فرق ہے۔ اب اسے آپ زمین آسمان کا فرق بھی کہہ سکتے ہیں ذہنیت کے اعتبار سے۔
بہت بڑا فرق ہے جو واقع ہوا ہے ہماری سوچ میں، ہمارے انداز میں۔ اور اب تو آپ کو معلوم ہے تفسیروں کی رائلٹی اور تفسیروں کے پھر رائلٹیوں کے جھگڑے اور اس کے مقدمے کیا ہوتے ہیں، جبکہ اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا اسلاف کے ہاں کہ کوئی دینی تصنیف و تعلیف پر کوئی رائلٹی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی نہ معلوم کتنی کتابیں ہیں، کسی پر کوئی رائلٹی نہیں، کوئی حق تصنیف نہیں، جو چاہے شائع کرے۔ انہوں نے کوئی اپنے خاندان والوں کے لیے جاگیر بنا کر نہیں چھوڑی اپنی کتابیں۔ آج کے زمانے میں اس سے اور نیچے قدم چلا گیا، اور آگے بات بڑھ رہی ہے، پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیجئے اس وقت۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ما لا بد منہ، فارسی میں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی صدی تک جو ہمارے ہاں سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی، عربی تو کبھی بھی نہیں تھی۔ ہندوستان میں عربی کبھی بھی سرکاری زبان نہیں تھی، عربی صرف اہل علم علماء جانتے تھے، لیکن فارسی تو ہندو بھی پڑھتا تھا، اس لیے کہ ملازمت کرنی ہوتی تھی کہ نہیں۔ جیسے انگریز کے زمانے میں ہم نے انگریزی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ انگریزی پڑھیں گے تو ملازمت ملے گی۔ تو مسلمانوں کے پورے دور حکومت میں ہندو بھی فارسی پڑھتا تھا، عام مسلمان بھی فارسی جانتے تھے، تو فارسی میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ما لا بد منہ، یعنی فقہ کی وہ ساری معلومات کہ جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، اسے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو پتہ تو ہونا چاہیے نا کیا احکام ہے۔ ما لا بد منہ، وہ کتاب کہ جس سے کوئی مسلمان مستغنی نہیں ہو سکتا، بے نیاز نہیں ہو سکتا، یہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے۔ اس میں صاف لکھ دیا کہ میں یہاں عشر کے مسائل لکھتا ہی نہیں، اس لیے کہ ہندوستان میں عشری زمین ہے ہی نہیں، تو مسائل لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ خام خواہ طالب علموں کے ذہنوں پر بھی بوجھ پڑے، خام خواہ لوگ جو ہیں جس چیز کا ان کی زندگیوں سے تعلق نہیں، پورے ہندوستان میں جب عشری زمین ہے ہی نہیں تو عشر کے مسائل لکھنے کا کیا فائدہ؟ اور وہ کتاب آج بھی ہمارے تمام عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ فقہ کی پہلی کتاب وہی ہے جسے پرائمر کہتے ہیں۔ گویا کہ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا سن انتقال جو میں نے حساب لگایا ہے، اس لیے کہ 1225 ہجری میں انتقال ہوا ہے، گویا کہ 1815 کے آس پاس انتقال ہوا ہے، پچھلی صدی کی بات ہے۔ ابھی یہ کہ اس وقت تک اجماع تھا کہ ہندوستان میں کوئی زمین عشری نہیں ہے، سب خراجی ہیں، لیکن پاکستان بننے کے بعد کچھ علماء کی رائے ہو گئی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بددیانتی سے ہے یا وہ ہے، بہرحال صاحب علم ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی نہیں ہوں کہنے والا، میں تو عام کر رہا ہوں اس بات کو، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشری اور کس بلا کا نام ہے اور خراجی کس بلا کا نام ہے، اور عشری ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور خراجی ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ باقی یہ کہ عشری ہے کہ نہیں ہے، میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں اپنی بات نہیں کہہ سکتا، ہاں قاضی ثناء اللہ کی بات آپ کو سنا سکتا ہوں، میں آپ کو محمد اعلیٰ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا سکتا ہوں، میں آپ کو شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا سکتا ہوں، میں آپ کو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بتا سکتا ہوں، میری حیثیت کوئی نہیں، ان کی تو حیثیت ہے کہ نہیں۔ اگر ان کی رائے یہ ہے کہ یہ سب کی سب جو ہے خراجی ہیں تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے کچھ علماء نے اگر انہیں عشری قرار دے دیا تو کیوں دے دیا، کس دلیل سے دے دیا، کیا ان کے پاس دلائل ہے؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو علماء ہو، جید علماء ہو، جو چیزوں پر لکیر کے فقیر نہ ہو، اب فلاں بزرگ نے لکھ دیا اب میں کیسے اس کے پیچھے جا سکتا ہوں، اس سے ہٹ سکتا ہوں، اگر تو اس طرح کے علماء ہیں اس سے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر پیچھے جا کر سارا تحقیق کر سکے اور کتاب و سنت کے نصوص کو سمجھ کر اس سے کوئی نتیجہ نکال سکے تو یہ کرنے کا کام ہے۔ بہرحال میں نے اپنے ذمے جو کام لیا ہے تحریک خلافت کے تحت جہاں تقریر کی ہے جا کر اس بات کو عام کیا کہ بھائی یہاں کی زمینیں جو ہیں پچھلی صدی تک ہمارے تمام اکابر کا کہنا یہ ہے کہ یہ خراجی ہیں۔ خراجی ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے، جن کے اوپر نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے، اور جب تک لوہار کا ہتھوڑا نہیں پڑے گا اس جاگیرداری کے اوپر پاکستان کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ یہی لوگ ہیں، محنت کر رہا ہے ہاری، عیش کر رہے ہیں جاگیردار، انہی کے بیٹے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، انگلستان میں پڑھیں گے، امریکہ میں پڑھیں گے، بیوروکریسی بھی انہی کی ہو گئی، انہی کے پاس فاضل سرمایہ ہے، کارخانے دار بھی یہ ہو گئے۔ جو کئی آئے تھے بیچارے ہندوستان سے لوگ آئے تھے جنہوں نے شروع میں پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کی ہے، وہ تو سکڑتے سکڑتے بہت سے تو یہاں سے چلے بھی گئے،
اب تو ساری انڈسٹری جو ہے وہ بھی اکثر و بیشتر ان کے پاس ہے. یہاں کے جب سیاسی مالک یہ ہے، اختیار ان کے پاس ہے، گویا بینک ان کے باپ کی جاگیر ہے، کروڑوں روپے لے، اربوں روپے لے اور اس کے بعد رائٹ آف کرا لے، وہ تو اس لیے کہ سیاسی اقتدار ان کے پاس ہے. تو اس ملک کے اندر کوئی خیر وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ جاگیرداری کے اوپر کوئی ہتھوڑا نہیں پڑتا ہے، لوہار کا ہتھوڑا. اور وہ تو اگر آپ لیں گے وہ مسئلہ تو اگر یہ فقہ اگر مفتی محمد شفیع صاحب والی فقہ ہے اور اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے تو 1 انچ نہیں لے سکتے آپ. یہ ہے اس مسئلے کی اہمیت. اور جیسا کہ میں پھر عرض کر رہا ہوں دوبارہ، کوئی مغالطہ نہ، میں نہ مفتی ہوں، نہ میں مجدد ہوں، نہ مجتہد ہوں، نہ مفتی ہوں، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ. علامہ اقبال نے جو کچھ کہا ہے اپنے بارے میں وہ 100 گنا بڑھا کر میں کہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں. لیکن میں یہ تو بتا سکتا ہوں نا کہ قاضی ثناء اللہ کا فتویٰ کیا ہے. میں یہ تو بتا سکتا ہوں حضرت عمر کا اجتہاد کیا تھا. یہ تو میں بتا سکتا ہوں کہ خراجی اور عشری زمین کے درمیان فرق کیا ہے، یہ کب سے شروع ہوا ہے. اس کو میں عام کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر کانشسنس پیدا ہو، بات آگے بڑھے. اب آگے آئیے، دوسری شے ہے مزارعت. جب ملوکیت آئی، اب زمینیں جو ہیں خلفاء نے دینی شروع کی، تمہاری جاگیر، تمہاری جاگیر، تمہاری جاگیر. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہتے ہیں کہ نہیں رحمت اللہ علیہ کہ پہلے مجدد اسلام کے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا تجدید کی تھی انہوں نے؟ کیا عقائد بگڑ گئے تھے اس وقت تک؟ ابھی نہ عقیدے بگڑے، نہ یونان کا فلسفہ آیا، نہ ارسطو کی منطق آئی، نہ کوئی اور جو ہے تصوف پیدا ہوا، نہ تصوف کے راستے سے کوئی گمراہی آئی، کچھ بھی تو نہیں نا. ابھی تو نہ حنفیت کا نام و نشان ہے، نہ مالکیت ہے، نہ کچھ بھی تو نہیں. ایک ہی کام کیا، زیادہ زیادہ کہہ لیں 1.5 کام کیا. آدھا کام تو یہ کیا کہ ایک سابق بادشاہ نے نامزد کیا تھا، انہوں نے کہہ دیا مسلمانوں میں اس نامزدگی سے تمہیں بری کرتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو میں خلافت کا بوجھ اٹھاتا ہوں، اگر تم نہیں چاہتے تو محض نامزدگی کی وجہ سے میں تمہارا خلیفہ بننے کو تیار نہیں. بہت بڑا کام تھا. لوگوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں. گویا کہ اب وہ صرف موروثیت یا نامزدگیت کی وجہ سے نہیں آئے. اس کو میں آدھا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بہرحال اگر نامزد نہ کیے گئے ہوتے تو یہ مسئلہ شروع ہی نہ ہوتا. وہ تو تھے بہت طرح کے آدمی تھے، یعنی یوں سمجھیے آرام میں عیش میں رہنے والے، کھیلنے کودنے والے. یہ تو بعد میں جب بوجھ آیا ہے اور ہوش ٹھکانے آئے کہ اللہ کے یہاں جا کے جواب دینا ہوگا تو انقلاب عظیم ان کی سیرت میں، ان کے رویے کے اندر پیدا ہوا. لیکن جو اصل انہوں نے کام کیا 1.5 میں، جس کو میں نے آدھا تو وہ شمار کیا، ایک جو پورا کام کیا وہ جاگیروں کا خاتمہ تھا. ابھی زمانہ کتنا گزرا تھا. خلفائے راشدین کے بعد دور آیا ہے حضرت امیر معاویہ کا، پھر یزید کا، پھر یزید کے بیٹے معاویہ کا صرف 6 مہینے کا، پھر مروان بن حکم کا آیا، پھر عبد الملک بن مروان کا. یہ سمجھیے کہ بمشکل 40 برس گزرے. انہیں 40 سالوں میں جاگیرداری شروع ہو گئی تھی. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تجدید یہی تو کی ہے. سب کے وہ وثیقے منگوا لیے، وہ ڈاکومنٹس، دستاویزات، کینچی لے کے بیٹھ گئے سب کو قطر کر. آج کل تو مشینیں بن گئی نا شریڈرز، کہ بالکل پرزا کر دیا جائے. وہ شریڈرز بھی نہیں تھے اس وقت، تو انہوں تو خود ہی قینچی ہاتھ میں پکڑی اور سارے کے سارے جو ہے قطر کے پھینکے ہیں. کوئی جاگیر. لیکن ان کا زمانہ بھی ایسا ہی تھا جیسے حضرت ابو بکر کا 2 برس. اس کے بعد پھر وہی جاگیرداری، وہی ملوکیت، وہی عرب امپیریلزم. جس عرب امپیریلزم کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ محمد بن قاسم یہاں آ گئے تھے اور ملتان تک جا پہنچے تھے اسلام لے کر. ایک بالکل نوجوان اور خالص عربی اسلام وہی تھا. بعد میں جو اسلام آیا وہ عجمی اثرات والا اسلام آیا. وہ فقہیں بن چکی تھی، اس میں اختلافات شروع ہو چکے تھے، اس میں تصوف پہ غلط چیزیں بھی آ چکی تھی، وہ سب کچھ ہو چکا تھا. یہ اسلام جو آیا ہے 712 عیسوی میں جو اسلام یہاں آیا تھا، 92 ہجری میں جو اسلام یہاں آیا تھا، ابھی ہجری پہلی صدی مکمل نہیں ہوئی تھی جب یہاں پر اسلام آیا ہے. اور اگر محمد ابن قاسم کو یہاں کے لوگوں نے دیوتا سمجھا، یہ نوجوان در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری، یہ نوجوان فرشتہ صفت، اس کے بت بنا کر منظروں میں رکھ دیے پوجنے کے لیے. واپس بلا لیا گیا. مبادا یہ اتنا پاپولر ہو جائے
کہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے. شہید کر دیے. اسی وقت پورا ہندوستان، اسی وقت یہ سیلاب رکنے والا نہیں تھا، اسی وقت پورا ہندوستان دارالاسلام بن جاتا. اسی طریقے سے اسی دور ملوکیت میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے موسیٰ ابن نصیر، جن کا عام ایک سمجھیے سپاہی تھا، ایک جرنیل تھا ان کے تابع، طارق ابن زیاد، جو داخل ہوا ہے وہی سن ہے، سن 92. ایک ہی سن میں اسلام سندھ میں آیا ہے، ہندوستان میں آیا سندھ کے راستے، یورپ میں داخل ہوا اسپین کے راستے. ایک ہی سن ہے، 712 عیسوی 92 ہجری. لیکن طارق ابن زیاد کہاں تک پہنچا؟ لیکن موسیٰ ابن نصیر جو شمالی جو علاقہ تھا، کوئی افریقہ کا، وہاں کے وہ گورنر تھے، انہیں بھی واپس بلا کر شہید نہیں کیا، بہت چونکہ ضعیف تھے، دھوپ میں کھڑا رکھا ہے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گرے. یہ ملوکیت ہوتی ہے. ملوکیت کبھی پسند نہیں کر سکتی کوئی اور شخص پاپولر ہو جائے، خطرہ. بہرحال اس ملوکیت کے دور میں جاگیرداریاں شروع ہو گئی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے جاگیرداری کے لیے ضرورت ہے مزارعت کی. جاگیردار ساری کیسے خود کاشت کرے گا؟ اس سے تو ٹریکٹر بھی نہیں تھے، کتنی کر لے گا؟ خود کاشت کے تحت تو زمین ہو ہی نہیں سکتی زیادہ. لہذا مزارعت کا مسئلہ پیدا ہوا. اب آپ سمجھیے مزارعت کا مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا. مزارعت کیا ہے؟ بٹائی پر زمین دینا کہ مالک یہ کاشتکار کاشت کرے گا، پیداوار آدھا تہائی چوتھائی جو بھی ہوتا ہے ہو جائے، تقسیم ہو جائے گی. یہ مزارعت ہے. اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم یہ بھی ہے کہ مالک زمین نے صرف زمین دی ہے، نہ بیج دیا ہے، نہ ہل دیا ہے، نہ بیل دیے، کچھ بھی نہیں دیا، سب کچھ کاشتکار کا ہے. بیل بھی اس کے، ہل بھی اس کا، بیج بھی اس کا، محنت بھی اس کی. یہ گویا کہ بدترین ہو گیا اس اعتبار سے کہ اگر فصل برباد ہو گئی تو گویا کہ کاشتکار تو بالکل ہی برباد ہو گیا. زمیندار کا کیا گیا؟ زمیندار کی زمین جو کی تو قائم ہے، اگلی فصل میں پھر کاشت کر لے گا. لیکن یہ کہ اگر بیج بھی زمیندار دے، ہل دے، بیل دے تو چلیے کچھ نہ کچھ اس کی بھی انویسٹمنٹ ہوئی، تو اس سے کمتر درجے کی مزارعت ہے. تو مزارعت کے مختلف قسمیں. لیکن اب نوٹ کیجئے چونکہ احادیث جو ہیں مزارعت کے باب میں ان میں کافی اختلاف بھی ہے، کچھ تضاد بھی ہے، تعارض بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس موضوع پر چونکہ الحمدللہ زمینداری کا نظام اور مزارعت کے موضوع پر اس دور کے ایک بہت بڑے جید عالم دین نے جو کراچی میں ہیں اور ابھی الحمدللہ بقید حیات ہیں، مولانا محمد تحسین صاحب مدظلہ، ان کا ماسٹر پیس ان کی کتاب ہے مروجہ نظام زمینداری اور اسلام. تمام احادیث کا تقابلی مطالعہ کر کے اور ان سب کے اندر کوئی تضاد ہے تو رفع کر کے ہر چیز کا دلیل دے کر آخری انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ مزارعت کی ہر نوعیت حرام مطلق. احادیث میں تضاد کیوں ہے اس کا سبب سمجھ لیجئے. مزارعت کو بعض احادیث میں حضور نے سود کے برابر قرار دیا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے قد اربیتما، تم نے سودی معاملہ کیا. ایک اور حدیث میں آیا جو نہیں چھوڑے گا مخابرہ، مزارعت ہی کے لیے لفظ ہے. پھر وہ سن لے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ، جو کہ سود کے بارے میں آیا ہے کہ سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. فاذنوا بحرب من اللہ ورسول. اب یہ جو حکم ہے سود کی حرمت کا، یہ سن 9 میں آیا ہے، 9 ہجری. زمانہ وہ تھا کہ جس میں ابھی غزوہ تبوک بھی ہو رہا ہے، پھر جیش تیار ہو رہا ہے، طرح طرح کی جو مصروفیات ہیں. تو اور وہاں نہ ٹیلی ویژن، نہ اخبارات، نہ ریڈیو. آخری دور کے احکام جو حضور کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ عام لوگوں تک پہنچ نہیں پائے صحیح طور پر. اب اس سے پہلے چونکہ معاملات ہو رہے تھے، لہذا کچھ لوگوں کی وہ روایات جو پہلے کے تعامل سے متعلق تھی وہ بھی احادیث کے اندر آ گئی. ہم یہ کام کرتے تھے. ہاں کرتے تھے. کب تک کرتے تھے؟ جب تک کہ وہ آخری حکم نہیں آیا تب تک کرتے تھے. جب تک شراب کی آخری حرمت نہیں آئی شراب پی کر بھی نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ جب تک جوا حرام نہیں ہوا جوا کھیلتے تھے کہ نہیں کھیلتے تھے؟
اس میں آپ سمجھیے مزارعت اور متع یہ برابر ہے. میں نے جتنا آپ مطالعہ کیا اس کا، متع کا بھی جو ممانعت ہوئی ہے وہ آخری دور میں ہوئی ہے، بہت سے صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا. حضرت عمر کے زمانے میں آ کر پھر جب سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، حضرت ابوبکر کا زمانہ بھی سارا جنگوں میں گزر گیا. ایک فتنہ جو ہے منکرین زکوٰۃ کا کھڑا ہو گیا، ایک نئے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے. لہذا ان چیزوں پر اب گفتگو کا اور علم کا اور پھیلانے کا مسائل کا اس کا کہاں وقت تھا. حضرت عمر کے زمانے میں آ کے جب امن قائم ہو گیا، اب جہاد ہو رہا تھا جزیرہ نما عرب سے باہر، اندر نہیں، اندر سیٹلمنٹ، امن. اب معاملات معلوم ہے بھائی حضور نے تو اس چیز کو حرام کر دیا تھا. اب جس شخص کو اس وقت تک معلوم نہیں ہوا تھا وہ اس وقت تک اس حرام کے اندر ملوث تھا، لیکن جب معلوم ہوا چھوڑ دیا. متع کی بھی حرمت جو ہے حضور کے تقریباً آخری زمانے میں مختلف روایات ہیں کہ حجۃ الوداع میں آپ نے اس کو حرام کیا یا فتح مکہ کے موقع پر حرام کیا. لہذا یہ چیزیں ابھی عام نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر نے پھر اس کی تنفیذ کی ہے. یہ متع جو ہے یعنی موقت نکاح، تھوڑی مدت کے لیے نکاح کر لینا حرام مطلق ہے، اسے نافذ کیا. اس لیے شیعہ نہیں مانتے. شیعہ تو حضرت عمر کے دشمن ہوئے. حضرت عمر کا اجتہاد یا حضرت عمر کا حکم جو ہے اس کو کیسے مان لیں گے؟ یہی معاملہ مزارعت کا ہوا ہے. اب میں آپ کو حضرت عمر کا قول سنا رہا ہوں، یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. عن سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان آخر ما نزلت آیت الربا وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والریبا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آخری آیت جو قرآن میں نازل ہوئی وہ آیت ربا ہے، اور اس کے بعد جلد ہی حضور کا انتقال ہو گیا. حضور نے اس کی پوری تفصیل ہمیں ابھی نہیں بتائی تھی. لہذا مسلمانوں ربا کو بھی چھوڑ دو اور جو ربا کا شک بھی جس میں ہو جائے اسے بھی چھوڑ دو. فدعوا الربا والریبا، ریب سے ہے ریبا، شک بھی اگر ہو گیا کہ یہ تو ربا کا معاملہ ہو سکتا ہے تو چھوڑ دو. اب حضرت عمر کے اس قول کو سامنے رکھیے. اسی وجہ سے مزارعت کا معاملہ بھی چونکہ سود کے مشابہ ہے. بھائی سود کیا ہے؟ یہ رقم میری ہے بھائی کام کرو، مجھے تو اتنا دیتے رہنا. حرام ہو گیا. مزاربت کیا ہے؟ یہ میری رقم ہے تم کام کرو، نقصان ہو جائے تو سارا میرا، تم پر کوئی تاوان نہیں، نفع ہو جائے تو کچھ مجھے بھی دے دینا، خود بھی رکھ لینا. یہ مزاربت ہے. زمین میں مزاربت نہیں ہو سکتی. زمیندار کی زمین کے اندر کیا خرابی ہوگی، کیا تباہی آئے گی؟ اس کی ساری تباہی کاشتکار پہ آئے گی. زمین تو جو کی تو ہے. آپ نے 10 لاکھ دیا کسی کو، اس نے کاروبار شروع کیا، فرض کیجئے وہ 10 لاکھ ڈوب گیا، آپ کا تو 10 لاکھ گیا نا. آپ اس پر کام کرنے والے پر تاوان نہیں ڈال سکتے. میاں میں نے تو تم سے لے لینا، میں نے 10 لاکھ تمہیں دیا تھا. وہ قرض نہیں ہے. قرض ہوتا تو اسے ادا کرنا ہی ہے. مزاربت اسے کہتے ہیں کہ ایک کا مال ہے، ایک کام کر رہا ہے، اگر مال ضائع ہو گیا تو سارا مال والے کا، اس کا کوئی تاوان اور جرمانہ جو ہے کام کرنے والے پر نہیں ہے. ہاں نفع ہو جائے تو تقسیم کر لو. اب یہ مزارعت یہ ہے کہ نفع میں تو تقسیم ہو رہی ہے لیکن نقصان سارا کا سارا جو ہے کاشتکار پر جا رہا ہے، اس میں زمیندار کا تو کچھ بگڑتا نہیں. اس لیے مزاربت نہیں ہے، یہ سود کے مشابہ ہو گیا. اس حوالے سے حضور نے بھی سود کا لفظ استعمال کیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت میرے لیے موقع نہیں، نہ میرا یہ مقام ہے. میں نے آپ کو بتا دیا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مولانا تحسین صاحب کی وہ کتاب ہم نے شائع کی، مرکز انجمن خدام القرآن لاہور نے. اس کا ایک ایڈیشن ختم ہوا، دوسرا ایڈیشن شائع ہوا ہے ابھی، اور اس کے کوئی نسخے میں آج یہاں لے بھی آیا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام اصحاب علم کو یہ کتاب پہنچائیں. اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. بہرحال احادیث میں جو تعارض ہے اس میں پھر تطبیق اور جمع کرنے کی جو ہے میرے نزدیک تو آخری حتمی فائنل مولانا محمد تحسین صاحب نے وہ کام کر دیا. لیکن ہمارے سامنے ایک بات اور بھی تو ہے. یہ تمام احادیث حضرت امام ابو حنیفہ کے علم میں تھی کہ نہیں؟ امام شافعی کے علم میں تھی کہ نہیں؟ یا آج کا عالم جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے؟
یا 200 برس بعد کا عالم زیادہ جانتا تھا؟ کیا قاضی ابو یوسف زیادہ جانتے تھے یا امام ابو حنیفہ زیادہ جانتے تھے؟ شاگرد کون ہے، استاد کون ہے؟ امام مالک کے علم میں تھی کہ نہیں؟ ان سب حضرات نے فیصلہ کیا، امام ابو حنیفہ کا فیصلہ حرام مطلق، امام مالک کا فیصلہ حرام مطلق، مضارعت حرام مطلق، امام شافعی کا فیصلہ حرام مطلق، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا فیصلہ ہمارے مطلق، سوائے اس کے کہ باغ کے تابع ہو تو زمین میں کچھ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، جو سفید زمین پر کھیت ہے اس میں مضارعت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو احادیث کو جانتے تھے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی لے کر حدیث کے ذخیرے سے ایک حدیث لے آئے تو حدیثیں تو شیعوں کے پاس بھی موجود ہیں، متا کرتے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیثیں موجود ہیں کہ اہل فتح مکہ کے موقع پر ہم نے متا کیا ہے، تو حدیثوں سے لانا ہے تو پھر متا کو بھی جائز کر دیتے۔ لیکن ان چیزوں کا علم نہیں ہوا۔ متا کے بارے میں حضرت عمر کے زمانے میں اس کو حرام مطلق قرار دیا گیا، اس لیے نہیں کہ حضرت عمر کو اختیار تھا، اس لیے کہ حضور نے کر دیا تھا، لیکن حضور کا وہ فیصلہ لوگوں تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ اسی طرح مضارعت کے معاملے میں ہوا ہے کہ جو آخری دور کے فیصلے تھے وہ بعض صحابہ کے علم میں نہیں آئے، وہ مضارعت کا معاملہ کرتے رہے، جب حدیثیں عام ہو گئی انہوں نے چھوڑ دیا۔ عبداللہ ابن عمر وہ کہتے میں کیا کرتا تھا، لیکن جب رافع ابن خدیج کی حدیث میرے سامنے آئی، حضرت جابر کی حدیث میرے سامنے آئی، میں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ معاملات جو ہے اس پر پوری علمی بحث کی ہے، اور میں جو اس میں عرض کر رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ میں نے جب پہلی مرتبہ اس چیز کو عام کیا، مولانا تحسین صاحب کا مقالہ میں شائع کر رہا تھا قسطوار میثاق میں یا حکمت قرآن میں، مجھے یاد نہیں، ہمارے 2 پرچے ہیں۔ 2 حضرات کی طرف سے بڑی شدید ناراضگی کا اظہار ہوا، دونوں حضرات مسلکاً اہل حدیث، ایک وہ جو ابھی بقید حیات ہیں، میرے بزرگوں میں سے ہیں، مولانا عبدالغفار حسن، جید عالم دین ہیں، اہل حدیث مسلک کے ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں، حدیث کے استاد رہے ہیں، مسجد یہ جو یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی بنی ہے مدینہ منورہ میں، جماعت اسلامی میں بھی تھے، ہم ایک ساتھ ہی علیحدہ ہوئے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے عزیز بھی ہیں۔ انہوں نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ غلط ہے۔ امام بخاری کے نزدیک مضارعت جائز ہے۔ میں نے اس وقت تک یہ پوری کتاب نہیں چھپی تھی، سارا مسودہ مولانا محمد تحسین صاحب کا میں نے فوٹو سٹیٹ کروا کے مولانا کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ اس پر تنقید کیجئے کہ کہاں انہوں نے غلطی کی ہے، میں شائع کروں گا۔ وہ دن اور آج کا دن کم سے کم 15 برس گزر گئے ہیں، کوئی جواب مجھے نہیں ملا۔ دوسری میرے خلاف دھواں دار تقریر کی، وہ اب فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، مغفرت کرے، حافظ احسان الہی ظہیر، علامہ احسان الہی ظہیر، اہل حدیث کے بہت بڑے وہ لیڈر بن گئے تھے، انہوں نے میرے خلاف دھواں دار تقریر کی، ان کو بھی میں نے وہ پورا کا پورا پھر فوٹو سٹیٹ کروا کے ایک نسخہ ان کے پاس بھیج دیا۔ آپ صاحب علم ہیں، انہوں نے جو استدلال کیے ہیں، انہوں نے جو دلیلیں دی ہیں، آپ ان کا توڑ کیجئے، جواب دیجئے، میں چھاپوں گا۔ کوئی جواب مجھے نہیں ملا۔ اب یہ سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ یہ مضارعت کا جواز کا فتویٰ کب آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ ٹائم اب ختم ہونے والا، میں اپنی بات جلدی ختم کر لوں گا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا حرام، اور امام ابو حنیفہ نے عباسی حکومت اس کی یہ آفر بھی رد کر دی کہ تم بن جاؤ یہاں کے قاضی القضات، ان کا نان کوآپریشن کا معاملہ تھا۔ ان کے شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف، انہوں نے کوآپریشن کی شکل اختیار کی۔ دیکھیے میں قطعاً کوئی حملہ ان کی نیت پر نہیں کر رہا، یہ رائے ہوتی ہے۔ ایک رائے یہ ہوتی ہے کہ بھائی جو حق ہے وہ ہم نے کہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو حالات ہیں اس کو دیکھو، ان حالات میں جو بہتر سے بہتر صورت ہو سکتی ہے اسے نکالو، جس کو آپ کہتے ہیں رول آف نیسیسٹی۔ مارشل لا آ گیا، فوج نے آ کے مارشل لا لگا دیا، اب سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ ہٹا سکتی ہے مارشل لا کو؟
جسٹس کیانی مرحوم کا مجھے جملہ ہمیشہ یاد آ جاتا ہے، جب پہلا مارشل لا لگایا تھا صدر ایوب صاحب نے، تو بڑا حبس ہو گیا تھا لوگ، چونکہ نیا نیا مارشل لا کی ہیبت بڑی تھی، کوئی بولتا ہی نہیں تھا، تو بڑی خاموشی تھی۔ تو جسٹس کیانی نے کچھ پھلجھڑیاں چھوڑنی شروع کی، کچھ لطیفہ گوئی شروع کی، کچھ مختلف ڈنرز میں اجتماعات میں جا کر، تو کچھ لوگوں کو بولنے کا حوصلہ ہوا۔ انہیں کا ایک بڑا پیارا جملہ تھا، misfortunes never come alone but this time they have come in battalions۔ بدقسمتی علیحدہ تو کبھی آتی نہیں، اکیلی کبھی نہیں آیا کرتی، اس دفعہ وہ آئی ہے فوجوں کی شکل میں۔ کیا کریں، ماشاء اللہ لگا دیا۔ جب ضیاء الحق صاحب نے لگایا، سپریم کورٹ نے کیا کہا، ٹھیک ہے جی 90 دن میں چلے جانا، اور کیا کریں، طاقت کون سی ہے، فوج کو کون ہٹائے گا؟ وہ 90 دن کے اندر انہوں نے پی سی او بنایا، پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، اور جس نے اس کے تحت حلف نہیں اٹھایا وہ سارے جج بھی ختم، چھٹی ہو گئی۔ تو اب کیا کریں؟ جب یہ ملوکیت پورے طور پر اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے، تو قاضی ابو یوسف نے یہی سمجھا کہ اب جو بھی بہتر سے بہتر شکل ہو سکتی ہے مظاہرات کا، اب یہ تو کریں گے، یہ میرے فتوے سے رکنے والے تو ہے نہیں، تو کم سے کم مسئلہ یہ تو کرو کہ بھائی بیج بھی زمیندار دے، کچھ نہ کچھ تو زمیندار کا بھی جو ہے رزق آئے۔ اس طرح کچھ پابندیاں لگا کر انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اس پر فقہ حنفی چل رہی ہے۔ نام ہے ابو حنیفہ کا فقہ حنفی، لیکن فتویٰ یہ ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا، امام ابو حنیفہ کے فتوے کے خلاف۔ یہ ہوتا ہے رول آف نیسیسٹی، اور اس میں کسی پر الزام نہیں آتا، کیا کریں، مجبوری ہے، اس کے سوا کوئی صورت ممکن نہیں۔ اس حوالے سے آج جو ہے یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، آج وقت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں۔ ائمہ اربعہ، میں تو حیران ہوتا ہوں ہمارے فقہا جو ہے طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں، وہی مسئلہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو پوری طریقے سے نافذ کیا ہے، ورنہ حضور نرمی فرماتے تھے۔ حضور پوچھ لیتے تھے بھائی تمہاری نیت کیا تھی، 3 طلاق کی تھی کہ ایک ہی کی تھی؟ کہا میں ایک ہی دینا چاہتا تھا، زبان سے 3 نکل گئی، 10 نکل گئی۔ اب کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ایک طلاق ہے۔ لوگوں نے اس کو بہانہ بنا کر بیویوں پر روب گھانٹنے کے لیے، دھونس جمانے کے لیے طلاقوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور پھر کہا میری نیت ایک کی تھی۔ حضرت عمر نے نافذ کیا۔ آج ائمہ اربعہ کا اجماع ہے اس پر کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی جائیں گی تو نافذ ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اجتہاد حضرت عمر کا رضی اللہ عنہ۔ لیکن ان چیزوں کے اوپر ہمارے اسلاف کا یہ اجماع، خراجی زمین کا معاملہ، جاگیرداری کا معاملہ، ایبسینٹی لینڈ لارڈزم کا معاملہ، ائمہ اربعہ اس پر جمع ہے۔ لیکن یہ کہ وہ صاحبین کے فتوے پر چل رہا ہے یا اہل حدیث کے نزدیک امام بخاری کے نزدیک چل رہا ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کو اب ضرورت ہے اچھی طریقے سے چھان پھٹک کرنے کی۔ مزارعت بھی حرام اور زمینیں بھی خراجی، مشری ہے ہی نہیں، خراجی زمین سے خراج سیدھا بیت المال، کوئی زمیندار بیچ میں نہیں، کوئی جاگیردار بیچ میں نہیں۔ یہ نظام اس ملک میں قائم ہوگا تو سارے دل ادر دور ہوں گے۔ ہو نہیں سکتا آسانی سے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا آسان نہیں ہے، وہ تو پھر انقلابی جد و جہد ہوگی، وہ تو اس کے لیے تو جانیں دینی پڑیں گی، محنتیں ہوں گی۔ آپ کو معلوم ہے امریکنز نے کتنی جانیں دی ہیں صرف سلیوری ختم کرنے کے لیے، سول وار ہوئی ہے۔ ساؤدرن اسٹیٹس کے لوگ جو ہے وہ سلیوری کو ختم کرنے کے لیے، abolish کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جانیں دی کہ نہیں دی؟ ملوکیت سے نجات پانے کے لیے ایرانیوں نے کتنی جانیں دی؟ تو آپ کے خیال میں جاگیرداری سے نجات آرام سے مل جائے گی؟ یہاں تو فتوے جاگیرداری کے حق میں ایشو ہوں گے۔ میں نے جب حوالہ دیا تھا آپ کو ضیاء الحق صاحب کی شورا میں، جب میں نے تقریر کی ہے تو موجودہ جو ہمارے صدر مملکت ہیں فاروق احمد خان لغاری، ان کے چچا عطا محمد خان لغاری بہت نیک آدمی تھے، صوم و صلات کے پابند، داڑھی تھی ان کے، کمشنر جب ہوتے تھے تب بھی ان کی دیانتداری کا، ایمانداری کا چرچا تھا بہت، اور ان کے بارے میں یہ آیا تھا ان کی بیوی انگریز تھی لیکن خالص شرعی پردہ تھا اس کے ہاں، اور جہاں کہیں بھی ایز کمشنر وہ اپنی عدالت لگاتا تھا کمرے کو نہیں دیکھتا تھا اس کا رخ کیا ہے، اپنا رخ جو ہے سیدھا کعبے کی طرف رکھتا تھا، قبلے کی طرف،
تاکہ قبلہ روح ہو کر فیصلہ دے جو بھی دینا ہے. لیکن یہ زمینداری کا مسئلہ جب ہوا ہے، اسی نے آ کے، چونکہ وہ بھی شورا میں تھے، عطا محمد خان لغاری اس وقت تک زندہ تھے، اب تو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. کہہ رہی ہے آپ نے کیا کہہ دیا، ہمارا تو جو ہے مسلک حنفی ہے، حنفی مسلک میں تو مضارعت حلال ہے. میں نے کہا اب آپ کو حنفی مسلک یاد آ گیا، میں امام ابو حنیفہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اور اسی کا ایک اور نتیجہ بھی سن لیجئے. انہی صدر مملکت کے کزن ہیں ڈاکٹر جمیل خان لغاری، وہ انگلینڈ میں ہے، وہ اور ان کی اہلیہ دونوں وہ بھی ڈاکٹر ہیں، دونوں مجھ سے بیٹھ ہوئے تنظیم میں آئے، نیک لوگ ہیں. یہ حضرات جو ہیں ان کے یہاں نماز روزے کی پابندی ہے، جیسے کہ ان کے فاروق احمد لغاری کے بارے میں ہے، وہ صحیح ہے، نماز روزے کے لوگ پابند ہیں. بہرحال وہ بھی نیک لوگ تھے، تبھی تو مجھ سے بیٹھ کی تنظیم میں شامل ہوئے. دونوں لندن میں ابھی وہی ہیں. جب انہیں معلوم ہوا کہ میرا زمینداری کے بارے میں یہ معاملہ ہے، فوراً بیعت فسخ کر کے تنظیم سے علیحدہ ہو گئے. اس لیے کہ بہرحال یہ پیٹ کا معاملہ جو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہا کرتے تھے قرآن حق، رسول حق، اللہ حق، لیکن پیٹ برحق. یہ سارے حق پیچھے رہ جاتے ہیں. جب پیٹ کا مسئلہ، اپنا معاشی مسئلہ، اپنا مفاد آتا ہے تو وہ سب اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، لیکن پیٹ برحق. یہ برحق والا مسئلہ جو ہے وہ بڑے سے بڑے جاگیردار کے لیے، چاہے کتنا ہی دیندار ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، جاگیر چھوڑنا یہ تو آسان کام نہیں. یہ کام بھی اگر اس زمانے میں کیا ہے تو ہندوؤں نے کیا ہے. آزادی کے فوراً بعد جاگیرداری ختم کی، اور جو تھوڑی بہت زمینداری رہ گئی تھی وہ بھی پھر وہ بھاوے نکلا ہے میدان میں، اور اس نے اس میں بھی لوگوں کو والنٹیرلی اپنی زمینیں جو ہے کاشتکاروں میں تقسیم کرانے کی جو ہے مہم شروع کی. والنٹیرلی تقسیم کر دو، کاشتکاروں کو دے. یہ کام بھی آج کے دور میں، آخر وہ ملک اس قدر جو اب وہ ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. میزائل اس نے بنا لیے، ایٹم بم اس کے پاس موجود ہے، نیوی اس کی وہ ہے جس سے آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کانپ رہے ہیں. پورے انڈین اوشن کے اوپر اس کی نیوی کا قبضہ ہے. اس وقت پاکستان کے بیچارے کی حیثیت ہی کیا ہے، نیوی ہماری تو نہ ہونے کے برابر ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر. اور اس کی نیوی وہ ہے جس سے وہاں افریقہ کا، ساؤتھ افریقہ، ادھر مشرق میں جائیے آسٹریلیا، وہ چیخ رہے ہیں کہ یہ سارا علاقہ جو ہے یہ تو انڈین نیوی کے قبضے میں آ گیا. انہوں نے یہ کام کیے، ہم نے عیش کیے ہیں، ہم نے تو محل بنائے ہیں، ماربل تھوپا ہے. جیسے کبھی دیہات میں اوپرے تھوپے جاتے تھے دیواروں کے اوپر، ایسے ہم نے ماربل تھوپا ہے اپنی دیواروں کے اوپر. یہ کام کیا. بہرحال یہ ہے وہ مسئلہ جس کے لیے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں کانشسنس بڑھائی جائے، لوگوں کی معلومات تو ہو، شعور تو ہو، پتہ تو چلے. اور جو بھی جید علماء ہیں انہیں یہ کتاب پہنچائیے. اس لیے رعایتی قیمت کے اوپر آج یہاں پر کچھ نسخے میں لے کر آیا ہوں. خود پڑھیے اور جید علماء کو دیجئے، تاکہ ہو سکتا ہے مغالطہ ہو، بات پوری واضح نہ ہو. یہ احادیث میں تعارض ہے، وہ کیسے رفع ہوتا ہے، اس کے کیسے تطبیق پیدا کی جائے گی. آخر کیا یہ سب کے سب علماء، ہمارے ائمہ اربعہ جو ہے قودن تھے، ان میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا ان احادیث کا کہ جس کے بنا پر وہ کہتے ہیں کہ حرام ہے یہ، حالانکہ احادیث کے اندر ہے. اور اس لیے کہ پہلے ہو رہا تھا، اس حکم کے عام ہونے میں وقت لگا ہے. اس لیے کہ یہ بھی ایک ربا کا سا معاملہ ہے، اور ربا کا وہ معاملہ جو ہے چونکہ آخری زمانے میں اس کی حرمت کا فیصلہ ہوا تھا، لہذا اس کا علم جو ہے بہت کم لوگوں کو ہو سکا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.